دو موضوعات بھیجے تھے، انہوں نے آخر میں فائنل ہوا ہے میرا خیال ہے معاشی نظام کی تبدیلی کے لیے جو چیلنجز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے یہاں پچھلے آپ سمجھیں کہ 30-40 سال سے تو ایک مطالبہ تھا ہی، مطالبہ تو قیام پاکستان کے وقت سے تھا، لیکن پچھلے 30-40 سال میں اس مطالبے میں ایک نوعیت کی شدت پیدا ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا مالیاتی نظام سود پر چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور تبدیل کیا جائے، حتیٰ کہ بات بڑھتے 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 عدالت تک چلی گئی۔ اچھا، ایک بات یہ سمجھیں کہ عدالت تک بات جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ معاملے میں نزاع کی کیفیت کافی زیادہ ہے۔ دو آدمی جب آپس میں کسی معاملے پہ نزاع کرتے ہیں تو آپ تو آئے دن دیکھتے ہیں نا، کسی معاملے میں، کاروبار میں، لیکن عدالت تک بات جانے کا معاملہ بہت آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ تو عدالت تک بات جانے کا مفہوم کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے جا کے عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا کہ پاکستان کے قیام کو 30 سال ہونے کو آئے ہیں مگر ہمیں کوئی معاشی نظام میں تبدیلی نہیں نظر آتی۔ تو یہ معاشی نظام میں جو تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے اور حکومت ایک نظام پہ چلی جا رہی ہے، تو عدالت ہمیں یہ فیصلہ سنائے کہ یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو عدالت نے، وفاقی شرعی عدالت نے آج سے کوئی 30 سال پہلے ایک فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے بہت تفصیلی بحث کی، اور جسٹس تنزیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے ان کی کیا کہتے ہیں بینچ کی صدارت میں یہ فیصلہ ہوا، اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ بھئی یہ معاملات سب سود کے اوپر چلنے والے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جب شریعت کے خلاف ہے تو ان معاملات کو بند کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک طویل گفتگو چلتی رہی، غالباً یہ فیصلہ آیا تھا 1993 میں۔ اس کے بعد معاملات چلتے رہے، پھر یہ معاملہ حکومت نے جا کر سپریم کورٹ کی ایک بینچ ہے، یعنی سپریم کورٹ کے اندر ایک چیز کہلاتی ہے اپیلٹ بینچ۔ اپیلٹ بینچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جن حضرات کو، ججز کو سماعت کرنی ہوتی ہے وہ اپیل کی کرتے ہیں، تو ان کے پاس جا کر ایک اپیل دائر کی گئی شریعت اپیلٹ بینچ میں کہ یہ فیصلہ جو وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے اس پر آپ کچھ اپنی رائے دیں۔ تو اس بینچ نے اپنی رائے سن 2002 میں دے دی، یعنی آج سے پورے 20 سال پہلے، اور اس بینچ کے اندر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بھی تھے اور سپریم کورٹ کے ججز بھی تھے۔ تو ان حضرات نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا اور مزید اس کے اندر کچھ چیزیں شامل کی۔ تو چنانچہ وفاقی شرعی عدالت کا جو پہلا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ کا جو دوسرا فیصلہ ہے، اس میں خاص طور پہ جو علماء کرام نے اپنے مضامین لکھے ہیں، مقدمے کا حصہ لکھا ہے، ہمارے حضرت استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کا وہ حصہ اردو ترجمے کے ساتھ شائع بھی ہوا ہے، وہ بڑے پڑھنے کی چیز ہے، چونکہ اس کے اندر ایک خالص فقہی نقطہ نظر سے گفتگو نہیں ہے، بلکہ اس میں فقہی نقطہ نظر سے بھی گفتگو ہے، اور جو اشکالات ہوتے ہیں سود کے حوالے سے، چاہے وہ جدید قسم کے اشکال ہوں یا قدیم اشکالات ہیں کچھ، ان سب پر بھی گفتگو ہے۔ یعنی کہ جب آپ ایک فقہی کتاب اٹھائیں نا، جیسے مثلا آپ نے ہدایہ اٹھا لی، قدوری اٹھا لی، تو اس کے اندر جو ہے ابواب الربا پہ گفتگو ہوتی ہے، ربا الفضل ہے، ربا النسیہ ہے، بس یہاں جا کے بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بینکنگ انٹرسٹ کا کیا حکم ہے، اور اس کے پر جو آج کے دور میں جدید اشکالات ہوتے ہیں ان کا جائزہ۔ تو جب 2002 میں یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد وفاقی حکومت دوبارہ ایک اپیل میں چلی گئی، اور وہ معاملہ پھر
وفاقی شرعی عدالت تک دوبارہ آ گیا. یعنی اپیل میں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کے اندر فلاں فلاں اشکالات ہیں، اور ربا الفضل یہ ہے، ربا النسیہ یہ ہے، اور بینکنگ انٹرسٹ یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. لہٰذا سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کے پاس بھیج دیا کہ اس پر ایک نظر ثانی کر کے اور اس کو دوبارہ سر نو پڑھ کے فیصلہ سنایا جائے. وفاقی شرعی عدالت نے اس پر تیسری مرتبہ، یعنی پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو تیسرا عدالتی فیصلہ ہے، وفاقی شرعی عدالت کا دوسرا فیصلہ ہے. ایک اور فیصلہ سنا ہے جو اس سال جو ہمارا رمضان گزرا ہے، رمضان المبارک، تو 26 رمضان کو فیصلہ سنایا. اور اس دفعہ جو جج تھے وہ جسٹس نور محمد مسکان زئی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. پھر بعد میں غالباً فیصلہ سنانے کے کچھ عرصے بعد ریٹائر ہو گئے تھے وہ، تو کوئٹہ میں وہ شاید مقیم تھے. وہاں ان پر مسجد میں یا مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، غالباً ان پر حملہ ہوا اور اس میں وہ شہید ہو گئے. تو ان کے نامہ اعمال میں ایک یہ بڑا عمل ہے کہ انہوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ اور بڑی محنت سے ایک فیصلہ لکھا. وفاقی شرعی عدالت کا یہ تیسرا فیصلہ، یعنی وفاقی شرعی عدالت کا دوسرا اور عدالتی فیصلوں میں تیسرا فیصلہ. اور اس فیصلے کے اندر جو اضافی باتیں تھیں وہ کیا تھی کہ اس فیصلے کے اندر انہوں نے کچھ مزید چیزوں کا بھی جائزہ لیا. چنانچہ میں آپ تمام طلبہ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ ان تینوں فیصلوں کا، چاہیے فیصلے سب جو وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ کی ایک تو ویسے بھی میسر ہے اور ان کی ویب سائٹ پر بھی میسر ہوتے ہیں PDF کی شکل میں. آپ ان فیصلوں کو ضرور اپنے پاس زیر مطالعہ رکھیں. اور مطالعہ کرنے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، میں آپ حضرات کو تھوڑا سا تجربہ عرض کرتا ہوں. ہم لوگ اصل میں مطالعہ کرنے کے عادی ہیں اخبار کے اور فیس بک کے. اخبار کا مطالعہ ہوتا ہے 5 منٹ میں اور 1 دن میں. یعنی اگر آپ آج کا اخبار آج نہ پڑھیں اور آج کا اخبار جو ہے وہ آنے والی کل میں پڑھیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، یہ تو کل کا اخبار ہے. تو خبر پڑھنے کا انداز ہوتا ہے کہ مطالعہ جو بھی آج پڑھ کے ختم کرو. فیس بک پہ جو کچھ آئے آج پڑھ کے ختم کرو، کل نیا صبح 9 کا آغاز ہوتا ہے. کتابوں کا مطالعہ ایسے نہیں ہوتا. کتابوں کا مطالعہ نا تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 400 صفحے کی کتاب بھی ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، یعنی اتنا وقت نہیں ہوتا. صبح سے شام تک تو شاید پڑھ لیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کتابوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ رکھیں کہ ایک تو کتابوں میں انتخاب کرنا چاہیے کہ کون کون سی کتابیں ہم پڑھیں، اور جس کتاب کو رکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک دفعہ آپ تھوڑا بہت نظر ڈال کے اس کے موضوعات پر، اس کی طرز تحریر پر بیچ بیچ میں سے پڑھ کے آپ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کتاب کس قدر مشکل ہے یا کس قدر سہل ہے. اس کے لحاظ سے پھر آپ پڑھنے کی ترتیب بناتے ہیں. مثلا آپ نے کتاب کو مطالعہ کر کے اندازہ لگایا کہ میں جن موضوعات کو پڑھ چکا ہوں تقریباً ان پہ مشتمل ہے، کچھ چیزیں نہیں ہیں، تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ میں اس کو تیزی سے پڑھ لوں گا. تو میں روزانہ کم سے کم 30 صفحے تو اس کے پڑھ لوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کتاب آپ کی اگر چھوٹی کتاب ہے، مثلا فرض کریں کہ 200-250 صفحے کی ہے تو 1 ہفتے میں ختم ہو سکتی ہے، اور بڑی کتاب ہے تو 2 ہفتے 4 ہفتے میں ختم ہوگی. اب اگر ہم ایک کتاب لے کے بیٹھیں اور ہماری خواہش ہو کہ اخبار کے کالم کی طرح ہم اس کو 1 دن میں پڑھ لیں تو یہ ہو نہیں پاتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم پورے کا پورا چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ بات مشہور ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر کسی چیز کو پورا نہیں آپ حاصل کر سکتے تو چھوڑنا بھی تو نہیں چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان فیصلوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پہ نظر ڈالیں کہ عدالت نے کن پہلوؤں کو مزید شامل کیا، اور ایک اندازہ آپ کو ہوگا کہ ایک فقہی کتاب میں، ایک علمی کتاب میں، ایک صحافی کی کتاب میں یا صحافی کی کالم میں اور ایک عدالت کے فیصلے میں فرق کیا ہوتا ہے. پھر عدالت نے ان پہلوؤں کو بھی نظر رکھی ہوتی. چنانچہ اس دفعہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے اندر تفاسیر کا بھی جائزہ ہے. غالباً 100 کے قریب تفاسیر. انہوں نے کہا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ سود کا تصور جو ہے یہ بڑا نیا ہے، انوکھا ہے. ذرا ہم قرآن کریم کی تفاسیر کو بھی دیکھتے ہیں. ان تفاسیر کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اتنی تفاسیر دیکھی ہیں، سب میں یہ بات قدر مشترک ہے. چنانچہ یہ فلاں دعویٰ جو آپ کرتے ہیں وہ غلط ہے. تو میں جی تاریخی ذرا سا پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ ہمارے سامنے سوال آتا ہے
کہ ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں، حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سیاستدان ہیں، وزیر اعظم ہیں، بیوروکریسی، سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ انسان عمل میں کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے ایمان اور عقیدے پہ تو شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور سود ایک ایسا گناہ ہے، سود ہے، شراب ہے، بدکاری ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں کہ جس کے گناہ ہونے پر کسی کو کوئی تامل اور تردد نہیں ہے مسلمانوں میں۔ اور ایک آدمی جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، منصب پہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے جب یہ فیصلہ آتا ہے کہ سود کے خلاف آپ اپیل دائر کریں اور سود کے فیصلے کو معطل کرائیں، تو ایک لمحے کو تو اس کا دل بھی اللہ نے مسلمان بنایا ہے، نماز روزہ بہرحال کرتے ہیں، کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے کہ الگ بحث ہے، گناہ گار بھی ہر انسان ہے، تو کچھ تو خیال آتا ہوگا نا کہ بھائی میں اللہ سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو کیسے اتنی جرت پیدا ہو جاتی؟ چلو ایک شخص ایسا ہے کہ جو بہت ہی لبرل خیالات کا ہے، وہ تو ایک الگ گروپ ہے جو لبرل خیالات والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پرانی باتیں، لیکن مجموعی طور پر ہمارے یہاں چاہے عدالت میں چلے جائیں، بیوروکریسی میں ادھر چلے جائیں، تو لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ سوچ دل میں تو آتا ہے کہ بھئی ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے، اللہ نے اعلان جنگ کیا، اور ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے یہاں باز پرس ہونی ہے، تو ہم ایک اپنے قلم سے، اپنے اختیار سے ایک غلط فیصلے کو مسلمانوں پر مسلط کرنے جائیں، اور پھر ہم کس منہ سے ہم کعبہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے، پروردگار تو ہمیں معاف کر، جبکہ ہمارے قبضے، ہمارے اقتدار میں اور ہمارے اختیار میں ایک چیز تھی، ہم نے اس کے اندر یہ حرکت کی۔ تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو ایک بات نکل کر سامنے آتی، جس کا اس دفعہ وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے میں اس پر بھی توجہ دی ہے، اور وہ یہ بات آتی ہے، اور وہ یہ بات سمجھنی ہم طلباء کے لیے بہت اہم اور ضروری اس لیے ہے، جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی کہ عدالت نے ایک فیصلہ سنایا، تو دیکھیں عدالت جب فیصلہ سناتی ہے تو عدالت کا بنیادی کام قانون اور ضابطوں کے مطابق فیصلہ سنانا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے عموماً عدالت اس سے سروکار نہیں رکھتی، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے، یعنی قانون اندھا ہونے سے مراد ہے کہ جب قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، ایک شخص نے کسی کو قتل کیا، عدالت میں ثابت ہو گیا یہ قاتل ہے، تو جج کیا فیصلہ سنائیں گے؟ جواب میں اس کو قتل کرو۔ اب کسی کی جان لینے کا فیصلہ سنانا ایک عملی طور پہ بڑا مشکل فیصلہ ہے نا، لیکن جج کا کام کیا ہے؟ اگر جج جذبات کے پیش نظر یہ کہنے لگیں کہ بھائی میں اس کے قتل کا فیصلہ کیسے سناؤں، میرا دل تو بڑا کمزور ہے، تو پھر تو وہ اس منصب قضا پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خلفۂ راشدین کے عہد میں خلیفہ رہے، وہ قاضی رہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی جو قضا میں گزاری ہے تو آدھے لوگ میرے دشمن ہیں اور آدھے لوگ میرے دوست ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جس کے خلاف فیصلہ سنایا وہ ناراض ہو گیا قاضی سے۔ تو عدالت جب فیصلہ سناتی ہے تو عدالت کے پیش نظر ہوتا ہے کہ بھئی ضابطے اور قانون کی بات ہم کریں گے، اور باقی آگے کی ذمہ داری وہ حکومت کی۔ تو عدالت کے سامنے ہمیشہ ایک بات رکھی جاتی تھی کہ اگر ہم ایک نظام پورے ملک کا جو کہ داخلی اور خارجی یعنی کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل، یا یوں کہہ لیں کہ قومی اور بین الاقوامی قرضوں پر چلتا ہے، ہم آپ دیکھ رہے ہیں آج کل نا پاکستان کے حالات بہت سخت بگڑ ہیں، اور IMF کل ہی حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بڑا پروگرام رکھا گیا تھا جس میں مختلف سیلاب زدگان کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا تھا حکومت نے، جس میں مختلف ملکوں نے کچھ پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ اچھا نہیں لگتا ہمیں، بحیثیت قوم کی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ بھئی یہ کیا کہ ہم اتنے برے حالات میں ہیں کہ ہم لوگوں سے جا کر اپیلیں کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو، لیکن بہرحال ایک مجبوری ہے۔ بعض دفعہ لکھا ہوا آتا ہے کہ انہوں نے اتنی امداد دی، وہ امداد نہیں ہوتی، وہ ہلکے شرح پہ یا کم شرح پہ سودی قرضہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو ویسے قرضہ ملتا ہو 4-5% پہ تو وہ مل جاتا آدھے فیصد پہ، 1% پہ ایسا نہیں کہ آپ اس کو کاپی کے برابر کریں۔ کچھ امداد بھی ہوتی ہے، بسا اوقات جیسے کہ آفت زدہ علاقوں کو امداد بھی دی جاتی ہے۔ تو سوال یہ آ کے کھڑا ہوتا تھا، اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف جو اپیل کی گئی، کہ ابھی حالیہ فیصلہ بھی جو آیا ہے وفاقی شرعی عدالت کا، اس کے خلاف بھی حکومت اپیل میں گئی ہے نا، آپ کے علم میں ہوگا۔ تو سوال اس میں آ کر
حلقوں سے کھڑا ہوتا تھا، چاہے وہ سرکاری حلقے ہوں، علمی حلقے ہوں، یا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے عدالت میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ سودی نظام قانون کے اور شریعت کے خلاف ہے، لہذا اس کو بند کیا جائے۔ جب اس کو ہم بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اثرات داخلی اور خارجی دونوں طرح کے قرضوں پر پڑتے ہیں، اور حکومت کے پاس اتنے پیسے تو ہیں نہیں کہ وہ بین الاقوامی قرضے واپس کر دے، اور بین الاقوامی قرضے سارے سود پر ہیں۔ تو اب اگر حکومت ان کا سود نہ دے تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، اور اگر سود دے تو عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ عدالت پہنچ جاتے تھے، اور عدالت میں جا کر عام طور پہ جو حضرات اپیل کرتے تھے وہ اپیل یہ ہوتی تھی کہ جی سود کی جو ربا الفضل کی تعریف ہے اس میں غور کیا جائے، ربا النسیہ کو غور کیا جائے، ماڈرن انٹرسٹ یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے۔ تو اگر آپ جا کے ان حضرات سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ یہ جو اپیل لے کر گئے اس کے اندر کوئی معنویت نہیں ہے، یہ بالکل فضول قسم کی اپیل ہے، چونکہ سپریم کورٹ اور شریعت اپیلٹ بینچ سپریم کورٹ کی اور وفاقی شرعی عدالت 1993 سن 2000 میں تو ساری تفصیلی فیصلہ سنا چکے ہیں۔ جتنی باتیں آپ دوبارہ اٹھا رہے ہیں ان سب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور عالم اسلام کی سطح پہ فیصلہ ہوا ہے، مجموع الفقہ الاسلامی فیصلہ کر چکی ہے۔ اب آپ یہ کیا لے کر بحث شروع کرنے چلے گئے ہیں کہ ربا الفضل ہے، ربا النسیہ ہے؟ یہ تو بلا وجہ کی ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ تطویل لا طائل ہے، بلا وجہ میں طول دے رہے ہیں آپ چیز کو۔ تو ان حضرات کا کہنا ہوتا تھا کہ اصلاً ہمیں سوال جو کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم آج سود کی ادائیگی کو معطل کرتے ہیں تو ہمارے داخلی اور خارجی قرضے ان کی ادائیگی کیسے ہو؟ تو یہ ایک سوال ان کی طرف سے آتا تھا۔ اب اس سوال کے اندر یہ بات صحیح ہے کہ یہ سوال بالکل لغو یا لا یعنی سوال نہیں ہے، سوال میں وزن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک عذر ہوتا ہے جس کو انسان غیر ضروری طور پہ بڑا کرتا رہتا ہے، دیکھیں یہ میرا عذر ہے، تو یہ عذر واقعتاً صحیح ہے، لیکن اس کے لیے حکومت پر سوال جو سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ نے کیا اور وفاقی شرعی عدالت نے کیا کہ آپ نے پچھلے 30 سال میں چند بڑے کوئی اقدامات کیے ہوں تو وہ آپ ہمیں بتائیں۔ آپ ہر دفعہ اپیل لے کر آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو ہمیں آپ کی طرف سے سنجیدگی پر، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فریق ہے وہ سنجیدہ بات کرے، ہمیں تھوڑا سا شبہ ہے۔ اس دفعہ بھی یہ وفاقی شرعی عدالت نے بہت سارے ماہرین کو طلب کیا، آپ بتائیں کتنے عرصے میں ہم کر سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس دفعہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ، اس میں 2 بڑی اہم باتیں، 3 ہیں بلکہ۔ ایک تو علمی بات ہے جو میں نے عرض کی کہ تفسیر کا جائزہ بھی ہے، کچھ مزید چیزیں انہوں نے اضافے کے طور پر ایڈ کی کہ جی فلاں فلاں فیصلے میں جو 20 سال پہلے آیا تھا لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں، تو چلے ہم یہ بات کا بھی جائزہ لیں۔ ایک تو علمی اس میں اضافہ ہے، دوسرا اس کے اندر انہوں نے 2 باتیں رکھی۔ ایک بات تو یہ رکھی کہ آپ سود کا خاتمہ تو کریں، اور اس کے لیے کچھ انہوں نے مہلتیں طے کی کہ آپ اتنے عرصے میں کر لیں، اتنے عرصے میں کر لیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پر غور کیا جا سکتا ہے اور اس پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ 5 سال کیوں بھئی، 7 سال کیوں نہیں، تو یہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک تحدید مدت کی۔ اور جو تیسرا بڑا اہم کام کیا انہوں نے وہ یہ کیا کہ اپنے فیصلے میں جو اسلامی مالیاتی نظام ہے اس کے حوالے جگہ جگہ دیے، اور اس کے پر انہوں نے گفتگو کی۔ اب وہ کیوں کی، اس کی منطقی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم بات اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ حضرات نے اس کے خلاف بھی مضامین لکھے، اور وفاقی شرعی عدالت کی اس چیز کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وفاقی شرعی عدالت نے ہمیں ایک طرح کا غلط فیصلہ سنایا۔ حالانکہ یہ بات اگر میں کہوں کہ ان حضرات کا، میں نے کسی بھی شخص کی نیت پہ تو ہم شبہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے غلط یا صحیح ہونے کا تو بہرحال ہمیں اپنے طور پہ فیصلہ کرنے کا حق ہے نا۔ ان حضرات کا کہنا یہ تھا کہ یہ آپ نے جو مثالیں دی ہیں اور یہ سب باتیں کی، یہ سب غلط ہے۔ تو علماء کے سامنے پچھلے کوئی 25 سال سے ایک سوال کھڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر شدت پیدا ہو گئی ہے اب مزید۔ وہ یہ سوال ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو وہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز انسانی معاشرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے کسی نے آ کر کہا جی شیشہ پینا کیسا ہے،
تو آپ نے کہا کہ شیشہ پینا تمباکو اور صحت کے لحاظ سے اس قدر خراب چیز ہے کہ اس کی کراہت سے خالی نہیں ہے. اب آپ سے کسی نے آ کر کہا کہ جی اس کا آپ کو ہمیں وہ بھی تو بتائیں ہم اس کے کیا کریں، آپ کے لفظ سی چیزیں پھینکیں، اس کو چھوڑیں. دنیا کے سارے ڈاکٹر منع کرتے ہیں، سارے ماہرین صحت کہتے ہیں کہ مضر چیز ہے. کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے اس کا ایک وہ بھی پیدا کریں، اس کا جسے ہم کہتے ہیں متبادل تلاش کریں، کیا ضرورت پیش آ رہی. اور دوسری چیز وہ ہوتی ہے کہ جو انسانی معاشرے کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور انسانی معاشرے کے لیے جب آپ کسی چیز کو جا کر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو جب آپ کہتے ہیں ایک چیز غلط ہے تو انسانی معاشرے کے سامنے ایک چیلنج آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور ہے غلط، تو ہم اس کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں. اب اگر کسی آدمی سے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ چھوڑو، تو یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اگر وہ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، ضرورت سے مراد ہے کہ اس کا بہت زیادہ رواج ہے، کام ہی اسی پہ چلتا ہے، اس معنی میں ضرورت ہے. کوئی ضروری نہیں کہ بالکل خالصتاً فقہی ضرورت اور حاجت والی تفصیل ہو، لیکن ایک معاشرہ بڑی بنیاد پر، بڑے پیمانے پر اس پہ کام کرتا ہے. تو طبعی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں، آپ کو، کہ جب کوئی چیز عملاً معاشرے کے اندر بہت زبردست طریقے سے پیوست ہو، تو اس کے بارے میں معاشرے میں آپ ایک چیز کو غلط قرار دے کر یہ توقع رکھیں کہ معاشرہ اس غلط چیز کو چھوڑ کے خالی ہو کے بیٹھ جائے گا، یہ عملاً ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آج کے دور میں کہ جب ویسے ہی اخلاقی طور پہ بہت زوال ہے، یہ توقع رکھنا کہ کوئی بھی آدمی آ کر کہے گا ہاں ٹھیک ہے آپ نے مجھے منع کر دیا میں رک جاؤں. ایسے لوگ ہوں گے لیکن ان کا شاید تناسب 5% سے زیادہ نہ ہو. 95% لوگ کہیں گے نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے. اور ہم آپ سب جانتے ہیں ہمارا یہ سینٹر جس کمیونٹی کے علاقے میں، ہمارے یہاں میمن اور دہلی والے برادران بڑے اللہ والے تہجد گزار نیک لوگ ہیں. بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ حلال حرام کی بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن وہ آ کر یہ سوال کرتے تھے کہ مفتی صاحب امپورٹ اور ایکسپورٹ ہمارا کام ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے کہہ دیا کہ اس کو بند کر دو، اگر ہم یہ بند کر دیں تو کام کیسے کریں؟ چلے میں بند کر دیتا ہوں، دوسرا کیسے بند کریں؟ اور اگر سارے لوگ بند کر دیں تو ملک میں امپورٹ ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ تو علماء کے سامنے ایک سوال آیا ہے کافی عرصے سے کہ جب آپ ایسی چیزوں کو جو معاشرے کی ضرورت کے درجے میں ہیں حرام قرار دیں یا ناجائز قرار دیں، اور وہ واقعتاً ہو بھی ناجائز، تو پھر اس کے کسی متبادل کے اوپر غور کی ضرورت ہے یا نہیں. تو وفاقی شرعی عدالت نے اس بات کی طرف توجہ کی کہ جب ہم کسی فیصلے کو، ہم سود کے خلاف جب کوئی اپیل آتی ہے اور ہم سود کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو پھر دوبارہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب کسی کام میں اندر ہم حرام چیز کو روک کر حلال پر جائیں گے، جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ٹرانسفارمیشن، عربی میں ہم جس کے لیے تحول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ ایک حیت سے، ایک صورت سے، ایک طریقے سے تحول کر کے دوسرے کی طرف جانا، ٹرانسفارم کرنا، ایک کنورژن جسے ہم کہتے ہیں. تو ان کے سامنے سوال آیا کہ اگر ہم اس چیز سے روک رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک متبادل موجود ہے، یعنی بہی معنی متبادل موجود ہے کہ کم سے کم آپ اس کی بنیاد پر کام تو شروع کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بس یہی متبادل آپ کے لیے اول اور آخر بس یہی ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے جب فیصلہ آیا تھا تو اس وقت یہ متبادل اس وقت بھی تھا لیکن بہت قلیل تھا، دنیا میں، پاکستان میں نہیں تھا. آج تو پاکستان کے اندر ہمارے پاس فائنینشیل سسٹم کا پارٹ ہے، یہ اسلامک بینکنگ میں بھی ہے، اسلامی کیپٹل مارکیٹ کے اندر بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ توجہ دے کر اگر اس کی بنیاد پر کچھ کام شروع کریں تو ایسا اس سے بہت بہتری ہو سکتی، تو آپ اس پہ کام کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو اس دفعہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تو اس کے اندر یہ منطقی طور پہ اور عملی طور پہ یہ جو بات تھی یہ بڑی وزنی تھی، لیکن حکومت اس کے خلاف اپیل میں گئی دوبارہ. آپ سب کے علم میں، اور ابھی ہمارے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے ابھی کراچی میں، آپ نے دیکھا ہوگا، حرمت سود کے نام سے ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں بھی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم اپیل واپس لے رہے ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب بھی تشریف لائے تھے، وہ بھی بیٹھے تھے، اور پھر انہوں نے کچھ اناؤنسمنٹ کیے، اعلانات کیے، جو کہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے. اب اس پر کتنا عمل ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ
آسانی کرے اور توفیق دے، لیکن کم سے کم حکومت کی طرف سے ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک قدم اٹھایا گیا، اور چنانچہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم حکومت پہ ہر وقت تنقید کریں کہ ایسے یہ نیتوں پر شک کریں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارا جسے ہم کہتے ہیں دائرہ اختیار سے باہر کی چیز ہے نا. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ بھئی اگر انہوں نے ایک کوئی کام کرنے کی کوشش کی ہے تو کچھ تو کیا، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. کم سے کم ایک قلیل درجے میں یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے ہم اپیل واپس لے رہے ہیں اور ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں اور کچھ اقدامات ہم کریں گے. تو جب ہم ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے جو بات نکل کر آتی ہے کہ معاشی چیلنج جب ہم تبدیلی کی طرف جاتے ہیں، کنورژن یا تحول یا ٹرانسفارمیشن کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارے لیے چیلنج کیا ہوتا ہے. تو اس دفعہ جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے آنے کے بعد رمضان المبارک میں دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس یہ لوگ اپیل لے کر گئے ہیں. تو اس دوران ظاہر ہے کہ جب یہ اپیل کرنے گئے تھے تو بہت سارے حلقوں میں بات چیت چلی. میرے چونکہ وابستگی اس سسٹم میں ہے، میرے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں روایتی غیر روایتی طریقے پہ فارمل انفارمل ڈسکشن رہی ہیں، گروپ کا حصہ بھی رہا. تو ایک بات نکل کر سامنے آئی کہ چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 99% لوگ چاہے وہ بینکنگ سیکٹر میں بیٹھے ہوں، کسی ریگولیٹری اتھارٹی میں بیٹھے ہوں، منسٹری میں بیٹھے ہوں، جہاں بیٹھے ہوں، 99% وہ لوگ جو کہ دینی مزاج رکھتے ہیں، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہمیں کیسے ہی لگتے ہوں لیکن بہرحال مسلمان ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ سود حرام ہے. اب اس کے اندر یہ جو بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ربا الفضل ہے، نسیہ ہے، یہ سب ہم اس بات کو سپریم کورٹ کی پچھلے فیصلے والی بات، وفاقی شرعی عدالت کے حالیہ اور پچھلے فیصلے کی بات ہے، اس کو ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں. اور ہمارے خیال میں اس بحث کو اٹھانا کوئی معقول بات نہیں ہے کہ آدمی بار بار یہ بحث اٹھا رہا ہے جو کہ طے ہو چکی ہے، اور اس کے اندر بلا وجہ کی جو نکتہ آفرینی کیے جا رہا ہے. اور ہمیں یہ اچھا اس لیے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ بہرحال ہم چاہے کسی بینک کے صدر ہوں یا ہم بظاہر بہت ہی ماڈرن نظر آتے ہوں، لیکن بہرحال ہے تو مسلمان. ہم کعبہ بھی، خانہ کعبہ بھی عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. ہمیں خود شرم اور حیا آتی ہے کہ اللہ کے آگے ہم کس منہ سے کھڑے ہوں کہ جی سود اللہ نے حرام کیا، قرآن کریم میں واضح حکم دیا ہے، اور صرف مسلمانوں میں حرام نہیں ہے، ملت ابراہیمی میں، اسلام میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، سب میں حرام ہے. تو ہم اس کا دفاع کیسے کر لیں کھڑے ہو کر؟ تو اس حصے میں جتنے حضرات سے میری گفتگو رہی ہے ان سب کا تقریباً کم و بیش یہی کہنا تھا کہ بھئی ایک چیز جب سود ہے تو وہ غلط ہے، اور ہم اس کے دفاع میں کھڑے ہوں اور اللہ کے آگے قیامت کے دن ہم مجرموں میں شمار ہوں، یہ ہمیں پسند نہیں. البتہ ایک بات ایسی تھی کہ جس کی طرف ان کا سب کا مجموعی طور پہ آپ سمجھیں کہ ایک ان کی طرف سے مطالبہ تھا یا ان کا خیال تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم آج کے دن عدالت کے ذریعے سود کو قانونی طور پر ایک غلط کام قرار دیتے ہیں تو وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے سود. اور جب غیر قانونی ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر جو داخلی اور خارجی قرضے ہیں، فلاں تاریخ کے بعد سے اس پہ سود کی ادائیگی جرم ہے، اور فلاں تاریخ تک یہ قرضے ادا ہم کر نہیں سکتے. تو اگر حکومت کا کوئی بڑا آفیسر ہے جس کا کام سود کی دستاویزات پہ دستخط کرنا ہے، وہ تاریخ ادائیگی پر آ کر کہتا ہے میں کیسے دستخط کروں، میں تو توہین عدالت کا مرتکب ہو جاؤں گا، کیونکہ عدالت نے تو کہہ دیا ہے کہ سود کی ادائیگی نہیں کر سکتے، تو میں تو دستخط کر نہیں رہا. اور قانوناً حکومت وہ دینے کی پابند ہے، اور اگر نہیں دیتی تو وہ ڈیفالٹر. ابھی دیکھیں نا IMF وغیرہ کے جو مسئلے چل رہے ہیں، کتنا حالات ایسے ہیں. ہم سب حالانکہ اتنے زیادہ معیشت سے ہمارا براہ راست ایسا تعلق نہیں، لیکن چیزیں ہمیں بھی محسوس ہوتی ہیں، آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں بھئی ایسے حالات ہیں، ڈالر کے بینک کے ریٹ یہ ہیں، باہر کے ریٹ یہ ہیں، مہنگائی کہاں جانے والی ہے، وغیرہ وغیرہ، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. جبکہ ابھی ایسے بڑے سخت حالات ابھی نہیں آئے جسے ہم ڈیفالٹ والی بات کہتے ہیں، جو دنیا میں زمبابوے میں یا سری لنکا وغیرہ میں جو آپ نے پچھلے سال دیکھے ہوں گے کہ لوگوں نے کیا 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 تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اپنے فضل سے. تو ان حضرات کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم عملی طور پر اس کی تطبیق دیکھیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. لہٰذا
جب تک کہ کوئی باقاعدہ طریقے سے منظم مربوط کوشش کے طور پر نظام کو تبدیل نہ کیا جائے، اس وقت تک موجودہ نظام کو بالکل کل عدم قرار نہ دیا جائے۔ اب یہاں سے جو بحث شروع ہوتی ہے نا، وہ اصل میں شروع ہوتی ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں سیاست شرعی کی، یعنی کہ فقہائے کرام بہت ساری چیزوں کے اوپر سیاستاً فیصلے بھی فرماتے ہیں۔ نہیں تو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر مصلحت ہے، سد ذریعہ، اس طرح کے جو اصول و ضوابط ہیں، سیاستاً کسی چیز کو منع کیا جاتا ہے۔ یعنی سیاستاً سے مراد یہ اردو والا سیاست والا نہیں ہے کہ پولیٹیکلی، ہم پولیٹیکلی کا مطلب تو آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یعنی دوغلی بات کرنے والا آدمی ہے۔ تو فقہ کی مراد دوغلی بات کرنا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بھئی آپ ایک چیز غلط ہے آپ اس کو صحیح کہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر حکم جاری کرتے وقت بہت ساری مصلحتوں کو، بہت سارے چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکم جاری کیا جانا چاہیے۔ بعض دفعہ ایک چیز ہو سکتا ہے نفس الامر میں درست ہو، لیکن ایک مجموعی مفاد کے تحت آپ اس کے اوپر پابندی لگاتے ہو، یا اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مصلحت کے تحت آپ تھوڑے عرصے کے لیے اس لیے درست قرار دیتے ہیں کہ بھائی کم سے کم ہم اس مصیبت سے تو نکلیں۔ یہ مسئلہ ہمارے سامنے زمانے طالب علمی میں ایک وقت میں آیا کہ پاکستان میں نشے کا علاج کرنے والے ادارے قائم ہوئے۔ لوگ ہیروئن کے نشے میں لگ جاتے ہیں، شراب کے نشے میں، اور بھی بہت سارے نشے ہیں، خدا جانے کیسے کیسے۔ تو کوئی لڑکا نشے میں پڑ گیا، اب ماں باپ اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے کسی نشے کی جگہ پہ علاج کرانے۔ تو نشے کی جگہ پہ جب علاج کرانے آپ کسی کو لے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بس آج یہ جمعرات کے دن داخل ہوا، جمعے سے نشہ بند، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے نشے کی مقدار کم کرتے ہیں۔ تو جس دن اس کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے اس دن کے بعد بھی اس کو تھوڑا تھوڑا نشہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی جا کر ہسپتال سے کہ تمہارے پاس مریض لانے کا کیا فائدہ ہوا، تم تو پھر نشہ دے رہے ہو۔ تو دنیا میں کوئی آدمی بھی ہسپتال کو جا کے یہ نہیں کہتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نشہ چھڑانے کا یا فلاں چیز کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ ہمارے سامنے ایک سوال تمہارے طالب علم میں آیا تھا کہ ایسا ہسپتال قائم کرنا جو نشہ دیتا ہو، اب جب وہ نشہ دے گا تو نشہ خریدے گا بھی نا۔ اگر ان کے پاس ہیروئن کے 10 مریض داخل ہیں جن کو انہوں نے مثال کے طور پہ پورے دن میں 3 گرام ہیروئن سب کو پلانی ہے، تو ان کے پاس خود بھی تو کچھ ہو، 100-200 گرام ہیروئن تو ہو۔ اب جب ہیروئن خریدنے جاتے ہیں تو نشہ آور چیز کے خریدنے کی بے منعقد نہیں ہوتی فقہ کے یہاں۔ اب سوال ہے کہاں سے لیں؟ یہ بحث ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز ہے نا۔ تو ہمارے یہاں جو تداویل بالمحرم کے جو مسائل ہیں پھر وہ ذہن میں آتے تھے کہ فقہائے کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کی بصیرت کہاں تک تھی کہ اب جب تداوی بالمحرم آپ کریں گے تو ہر وہ چیز جو کہ کسی چیز کا تقاضا ہوتی ہے اس پر بھی وہی حکم جاری ہوتا ہے نا۔ تداوی بالمحرم کا مطلب ہے کہ حرام چیز سے علاج کرنا۔ اب اگر ایک حکیم صاحب تداوی بالمحرم کرتے ہیں تو محرم ان کے پاس ہوگا تو کریں گے نا علاج اس سے۔ آپ نے کہا جی علاج حرام چیز سے علاج کرنا تو جائز ہے، البتہ اس حرام چیز کا بندوبست حکیم صاحب نہیں کر سکتے، تو پھر تو یہ ایک غیر معقول بات ہو گئی نا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ تداوی بالمحرم کی اجازت دے رہے ہوں گے تو آپ حکیم صاحب کو اجازت دے رہے ہوں گے کہ بس ٹھیک ہے، بقدر ضرورت علاج کی غرض و غایت کی غرض سے آپ کچھ عرصے کے لیے اگر آپ کو یہ محرم چیز ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ہیروئن ہو یا کوئی اور نشہ ہو، آپ کو لے کے رکھنا پڑتا ہے تو آپ رکھیں۔ دنیا کے قانون میں بھی اس کی اجازت ہوتی ہے۔ جتنے بھی بعض کھانسی کی جو شربت ہیں ان کے اندر نشاور چیزیں ڈلتی ہیں، وہ باقاعدہ امپورٹ ہوتی ہیں، ان کی اجازت نامہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہیروئن اور بھنگ اور چرس یہ ساری چیزیں بھی علاج کی غرض سے استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نظام کا معمول کے اندر حصہ ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں نظام کا خلاف معمول اور غیر معمولی حالات میں حصہ ہوتی ہیں۔ تو علماء کے یہاں اسلامی مالیاتی نظام آنے کے بعد سے ایک بحث ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ 2 طرح کی بحث ہے۔ پہلی بحث یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو حرام قرار دیں، جو میں نے بھی اس پر تھوڑی سی بات کی بھی، جب ہم کسی چیز کو ناجائز قرار دیں اور وہ معاشرے کی ناگزیر چیز ہو تو کیا ہم محض حرام قرار دے کر اس کے اوپر تبصرہ کر کے نکل جائیں،
یا اگر کوئی اس کے متبادل کی کوشش ہو رہی ہے تو اس میں معاونت کریں. تو اس پر علماء کی تقریباً رائے قائم ہو چکی ہے کہ معاونت، کسی متبادل کی معاونت کرنا بھی ہمارا ایک کسی نہ کسی درجے میں فریضہ ہے، چونکہ ایک ضرورت ہے. اگر ہم لوگوں کو فتویٰ دیتے رہیں گے ناجائز اور کوئی متبادل نہیں دیں گے تو تھوڑے دنوں بعد فتوے کی اہمیت کم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے بھائی مولوی صاحب تو یہی فتویٰ دیتے رہتے ہیں، ہم کیا کریں. ہوتا یہی ہے نا عملاً، یعنی تہاون پیدا ہو جاتا ہے لوگوں میں. پہلے تساہل پیدا ہوتا ہے، پھر تہاون پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی چھوڑو، یہ مسئلے بڑے مشکل ہیں، ہم سے عمل نہیں ہوتا. تو آپ ایک متبادل دیتے ہیں کہ اچھا یوں نہیں یوں کرو. تو ایک تو سوال ہمارے یہاں علماء میں یہ آیا جس کے پر جواب بھی اور فقہی مجامع، اگرچہ اس میں تھوڑا سا ہمارے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا کام نہیں. اصلاً علماء کا فقہا کا کام یہ واقعتاً نہیں ہے کہ وہ متبادل بتائیں، اصلاً نہیں ہے. لیکن کسی مخصوص حالات میں وہ متبادل بتانا ان کی ذمہ داری بن سکتی ہے، جیسے کہ آج کے دور میں. تو ایک تو یہ بحث آئی، اور دوسری بحث یہ پہ آئی کہ جب ہم کسی نظام کو تبدیل کرنے جاتے ہیں، اس کے اندر ہم کنورژن کرتے ہیں، تحول کرتے ہیں، ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں، تو یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ وہ ایک رات میں نہیں ہوگا. یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اور دنیا میں اس کے تجربے پچھلے کوئی 60-70 سال میں ہو چکے ہیں. یعنی صرف اسلامی بینکاری ہی کی بات نہیں کر رہا میں، اسلامی مالیاتی نظام کی نہیں کر رہا. کوئی بھی بڑا کام آپ کرنے جاتے ہیں معاشی طور پہ، معیشت کے اندر بڑی سطح پہ کرنے جاتے ہیں، تو اس کے نتائج، اس کی تطبیق کی صورت میں کافی مشکلات آپ کو ہوتی ہیں. آپ یاد ہوگا ہندوستان ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے، غالباً 2019 میں 18 میں، ایسے میں کہاں پہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے یہاں لوگوں نے جس ہم کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ اور ٹیکس سے پیسے سے چھپا کے رکھے ہوئے، اور کیش میں ڈیل کرتے ہیں لوگ، پیسے باہر آتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا حل کیا ہے، کیسے پیسے باہر نکالے جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ کرنسی نوٹ بدل دو. اب جب کرنسی نوٹ بدلیں گے تو لازماً آدمی باہر آئے گا کہ جی میرے پاس 50 کروڑ روپے پڑے ہوئے، اور وہ مثال کے طور پہ 1000 کے 5,000 کے نوٹ ہے، نوٹ ہی حکومت نے بدلے. تو وہ جیسے ہی پیسے لے کر آئے گا، ہم اس سے کہیں گے کہ تم ثبوت دو کہاں سے لائے ہو پیسے. اس سے کیا ہو جائے گا کہ وہ آدمی ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائے گا، اور منی لانڈرنگ وغیرہ بہت ساری جو اس کی حکمتیں ان کی پیش نظر تھی. لیکن ان کا یہ منصوبہ کما حقہ کامیاب نہیں ہوا. اگر آپ اس کے اوپر کیس اسٹڈیز پڑھیں جا کر کے کامیاب نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، تو یہ وجہ نہیں کہ منصوبہ بالکل ہی خلاف عقل تھا. منصوبے کے اندر معقول چیزیں تھیں، دنیا بھر میں ایک طریقہ ہے، لیکن کیا وہ ہندوستانی معاشرے کے لیے، فرض کریں پاکستانی معاشرہ جو بہت ساری چیزوں میں ہندوستانی معاشرے سے ملتا جلتا ہے، کیا ایسی تبدیلی کرنا آسان ہے؟ کیا اس کے نتائج معاشی طور پر خراب تو نہیں پڑے؟ ایک عام آدمی، اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ کہ نوٹ بدلنے سے کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اس کے ذہن میں تو ایک ہی بات آ گئی، حکومت میرے پیسے پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، بس ختم بات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کوئی بڑی تبدیلی کرنے جاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں تھی. یعنی اگر آپ دیکھیں اکنامکس میں ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے، بینکنگ اور اکنامکس میں، کہ جو بینک کے اندر منی سپلائی ہوتی ہے نا، کسی بھی ملک کے اندر جو پیسے گردش میں ہوتے ہیں نا، تو کچھ اس میں نوٹ کی شکل میں ہوتے ہیں اور کچھ الیکٹرانک شکل میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ پورے ملک کے اندر پوری منی سپلائی کو جمع کر لیں، پیسے کی گردش کو، تو اس میں فزیکل فارم جو کہلاتی ہے نا نوٹ کی شکل میں، وہ کم ہوتی ہے. پاکستان میں شاید اس وقت 20 سے 30% کے درمیان ہے، اور یورپ امریکہ وغیرہ میں چلے جائیں وہاں 5% ہے. 95% آپ آن لائن ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آن لائن کا مطلب ہے کہ اگر میں نے اپنے اکاؤنٹ میں سے آپ کے اکاؤنٹ میں 20,000 ڈالے، تو آپ کے اکاؤنٹ میں کیش تھوڑی اس معنی میں تھوڑی گیا کہ نوٹ آپ کے پاس چلے گئے، وہ تو ایک انٹری ہوئی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں. تو اگر مودی صاحب نے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی بھی تھی، تو وہ تبدیلی پوری اکانومی کے اندر جو منی سرکولیشن، ان سرکولیشن تھی، اس کے صرف 20-25% حصے کو ہی ٹارگٹ کیا ہوگا نا، وہ بھی پورا نہیں. وہ جو بعض پیسے تو چھوٹے ہیں، اس میں کیا ٹارگٹ کرنا. یعنی پوری منی سپلائی میں سے شاید ان کا ٹارگٹ 10 سے 15% ہو، 80-85% نہیں تھا ٹارگٹ. اس کے باوجود معاشرے میں ایک زبردست ہلچل پیدا ہوگی. اس وجہ سے یہ فقہاء کرام کے سامنے اور
جو ماہرین ہیں جنہوں نے عملی تطبیقات دیکھنی ہوتی ہیں، سوال آ کے کھڑا ہوا کہ اگر ہم کوئی تحول، کوئی ٹرانسفارمیشن کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہمیں کوئی مدت درکار ہوگی یا نہیں ہوگی، پہلی بات. یعنی دوسرا جو موضوع میں نے بتایا نا، پہلا یہ تھا دو طرح کے موضوعات، متبادل دینا نہ دینا، اور دوسرا یہ کہ جب ہم کوئی تحول، ٹرانسفارمیشن اور تغیر کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. تو پہلا سوال تھا اس کے لیے کوئی مدت درکار ہوگی یا نہیں ہوگی، اور دوسرا سوال اس تحول والے مسئلے کے تحت یہ آیا کہ اس مدت کے دوران عملی طور پہ کیا ہو رہا ہوگا. دونوں سسٹم چل رہے ہوں گے نا یا نہیں. یعنی عقلی طور پر دوسری صورت کیا ممکن ہے، ایک ہی صورت ممکن ہے نا دونوں چل رہے ہوں. دوسری صورت ہی ممکن ہے کہ ایک بند کر کے دوسرا چلا دیا جائے. وہ آپ صرف کتابوں یا نظریات کی حد تک تو ممکن ہے، عملاً ایسا ممکن. تو فقہاء کرام کے سامنے، ماہرین کے سامنے، تطبیقات والے لوگوں کے سامنے سوال آ کے کھڑا ہوا کہ جب ہم تحول، تغیر کی طرف جاتے ہیں، ٹرانسفارمیشن کی طرف جاتے ہیں، کنورژن کی طرف جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی مدت یا ایسا لمحہ یا ایسا زمانہ آئے گا جس کے اندر دونوں نظام ساتھ ساتھ چلیں. اور عملاً یہ تجربے ہوئے ہیں. ضیاء صاحب کے زمانے میں اگر آپ 1970-80 کی بینکنگ دیکھیں تو اس میں بیک جنبش قلم تبدیلی کا کام بھی ہوا ہے، اور وہ ناکام ہوا ہے. صبح آپ اٹھے، انہوں نے کہا جی کل سے معاملات اسلامی ہوگا، تو انہوں نے کہا جا کے ہمارے پاس تو کوئی تیاری نہیں، کیسے اسلامی ہوگا. تو بیک جنبش قلم والا معاملہ دنیا میں تجربہ چلیں گے. اور تیسرا مسئلہ پھر اس کے تحت وہ آیا کہ ہم جب ٹرانسفارمیشن اور تغیر کریں گے تو ہمارے سامنے کیا چیز ہے، ہم اس سود کو بدل کر اس کی جگہ کیا لائیں گے. ہم جسے متبادل کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی ہم نے کہا کہ جی متبادل ہونا چاہیے، اچھا جی ہو گیا. تو جب ہم فرض کر لیں کہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم 10 سال کے اندر تحول اور تغیر کر لیں گے، تبدیلی کر لیں گے، ٹرانسفارمیشن کر لیں گے، تو 10 سال میں کر لیں گے. تو 10 سال میں پہلے ایک مدت طے ہو گئی، اور 10 سال تک کچھ ہمارا صحیح کچھ غلط دونوں چلتا رہے گا، کچھ سودی نظام بھی کچھ. تیسرا سوال یہ آیا کہ جو ہم نظام تبدیل کر کے لائیں گے وہ آخر کیا ہوگا. اس بات کا جواب وفاقی شرعی عدالت نے یہ دیا کہ آپ تبدیل کر کے جو عملاً اس وقت دنیا میں نظام رائج ہے، اپنی تمام تر اس کے اندر بہتری کے امکانات کے باوجود ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی نظام. اور اگر آج ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے، اس کا عملی طور پہ، چاہے ان کی نیت یہ نہ ہو کہنے کی، جو ہمارے یہاں بعض حضرات نے اس کے خلاف آرٹیکل لکھے کہ اسلامی بینکنگ کے حوالے کیوں دیے گئے ہیں وفاقی شرعی عدالت میں. تو اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلامی بینکنگ بھی غلط ہے تو وہ عملاً یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے اسی کو ہونے دو، جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹس کو. جو کہ صحیح تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے آج تک پچھلے 30 سال 40 سال میں پورے عالم اسلام کی اجتماعی کوشش ہے، وہ سب تو ہے غلط. تو صحیح کیا ہے، صحیح تو میرے ذہن میں ہے نہیں، اور اگر ہے بھی تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کی عملاً تطبیق نفاذ جو ہے وہ مشکل ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو جو ہو رہا ہے ہونے دو، اور جو ہو بھی رہا تھا اسلامی کے نام پہ نعوذ باللہ وہ سب فراڈ ہے. یعنی ساری امت، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یعنی کہ ہمارا پورا جو بر صغیر ہے اور عرب ورلڈ ہے، افریقہ ہے، یہ سب کے جو علماء جو باتیں کر رہے ہیں وہ سب غلط ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ منطقی طور پر معقول بات تو نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ہمارے سامنے بات طے ہو گئی کہ جب ہم نے تحول کرنا ہے، ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، تو ایک وقت درکار ہوگا، اور اس وقت کے دوران دونوں سسٹم ساتھ ساتھ چلیں گے. اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں متوازی طور پہ دو نظام ساتھ چلیں گے، پیرلل سسٹم چلے گا، کیونکہ عملاً اس کے علاوہ کوئی صورت ممکن. لیکن اس پیرلل سسٹم کے چلنے کے اندر جو اہم بات ہوگی ٹرانسفارمیشن کا نقطہ، کہ آپ کی اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوششیں معقول طور پہ نظر بھی آئیں. ورنہ جی دیکھیں، آپ نے وقت طے کر لیا کہ جی ہمارا ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے 200 سال، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، مگر اس وقت کے اندر کوئی معقولیت تو نہیں ہے نا. بھائی 200 سال کوئی مدت ہے،
تو مدت اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ آدمی کہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو آپ چاہتے ہی نہیں کہ کام کریں، اور نہ اتنی مختصر ہو کہ جس میں سامنے والا کہے بھئی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اگلے دن تبدیل ہو، کیسے ہو جاؤں میں۔ تو مدت کا تعین، وفاقی شرعی عدالت نے 5 سال کا جو تعین کی بات کی تھی، تو اس پر ہمارے یہاں کئی طبقوں سے بعض سوالات آئے ہیں کہ یہ 5 سال کی مدت کہاں سے لی، اور یہ بات ظاہر ہے کہ قابل بحث ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، 7 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی۔ ابھی تک اس رخ پر کوئی بڑا علمی کام نہیں ہوا ہے کہ ہمارا مدت کا تقاضا آخر کیا ہو سکتا ہے، 5 سال، 10 سال، 8 سال۔ بعض تجربے ایسے ہیں جس سے لگتا ہے 5 سال میں ہو سکتا ہے، بعض مشکلات ایسی ہیں جس کو دیکھ کے لگتا ہے شاید 5 سال میں نہ ہو۔ تو مدت کی جو تعین ہے یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ نے بس تعین کرنے کے بعد کہا کہ نہ اس میں کمی ہو سکتی نہ اضافہ۔ اس پر لوگ غور کر سکتے ہیں، اور ایک اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ عملاً آپ ایک کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کہیں کہیں ضرورت ہے تو ہم اس کو بڑھاتے رہیں گے، اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ وقت کی تحدید جو ہے وہ اس کے اندر گنجائش ہو سکتی ہے، کمی کی بھی ہو سکتا ہے، ایک ملک میں وقت کی تحدید کم ہو، ایک وقت کی تحدید زیادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس دوران دونوں سسٹم بھی چلتے رہیں گے کسی نہ کسی درجے میں، آپ پہلے سسٹم کو بند نہیں کریں گے، جب وہ چلیں گے تو اس میں ظاہر انٹرسٹ ریٹ بھی اناؤنس کریں گے، وہ مانیٹری پالیسی بھی اناؤنس کریں گے، اور کچھ عرصے کے لیے جو سود کے قرضیں جاری ہیں ان کا سود بھی ادا ہوگا۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو دنیا میں پہلی دفعہ زیر غور ہے، سوڈان کے اندر جو ڈاکٹر صدیق الدریر رحمہ اللہ کے زمانے میں جو ان کی الہیئۃ العلیہ تھی، سوڈان کے اندر جو شریعہ بورڈ تھا، ان کے سامنے بھی سوال آیا ہوا تھا کہ ہم انٹرنیشنل لون ہم آج پے نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم انٹرنیشنل قرضے ادا کریں، اور انٹرنیشنل قرضے جتنے بھی ہیں وہ سود پر ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے یہی آپشن دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا 3 آپشن ہیں آپ کے پاس، یا تو قرضے سارے ادا کر دیں، یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ میں سود بھی نہیں دوں گا قرضہ بھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے شرعن، آپ کہہ رہے ہیں میں سود نہیں دوں گا، میں کہیں گا چلا قرضہ واپس کرو، آپ نے کہا میں قرضہ بھی واپس نہیں کروں گا، یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا۔ دوسری بات انہوں نے کہا یا اپنے موجودہ قرضوں کو اسلامی میں بدل دیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ضرورت کے درجے میں ایک حرج واقع ہو رہا ہے نا، تو چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی متبادل تک نہیں پہنچتے، کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں ہوتا، آپ انہی کو جاری رکھیں اور سود کی ادائیگی کریں۔ اور یہ فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت ہی کوئی صبح اٹھ کر ایک دم سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم کنورژن کے اندر ایک وقت رکھیں گے، ایک مدت رکھیں گے، تو اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ تداوی بالمحرم جو ہے وہ جائز ہے ان شرائط کے ساتھ، تو محرم ہوگا تو تداوی ہوگی نا۔ جس کا مطلب یہ کہ ایک حکیم اگر کسی حرام چیز کا بندوبست کر کے رکھتا ہے بغرض علاج، تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ بالکل جائز ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی حرام چیز ہو، اور قانون بھی جائز کہتا ہے اور عقل بھی اس کو جائز سمجھتی ہے نا۔ کبھی یہ تو فوراً اگر ہم کہتے ہیں ایک آدمی سے کہ تم تبدیل ہو، تمہارا علاج ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج جو ہے مثال کے طور پہ ہیروئن سے ہوگا یا شراب سے ہوگا، ہم نے کہا ہیروئن اور شراب تو آپ خرید نہیں سکتے، تو عملاً ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا علاج ممکن نہیں ہے۔ تو اس تصور کے تحت ان جتنی مجامع فقہیہ انہوں نے یہ بات رکھی کہ جہاں پر یہ مشکل پیش آ رہی ہو وہاں پر ہم کہیں گے ٹھیک، آپ خراب کام ہو رہا ہے نا، اس کو آہستہ آہستہ بدلتے رہیں، تھوڑا اضافہ کرتے رہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر دنیا بھر میں جو اسلامی بینکاری ہے، اسلامی مالیاتی نظام، یہ جو تھوڑا بہت بھی آیا ہے 10 15%، 20%، 25%، یہ محنت سے آیا ہے نا، مخالفت سننے کے باوجود لوگ کرتے رہے تو آیا ہے نا۔ اگر یہ مخالفت کے نتیجے میں لوگ بیٹھ جاتے تو آج کہاں کھڑے ہوتے آپ بتائیں؟ نہ یہ ہوتا نہ وہ ہوتا۔ اس لیے اب عملی طور پر لوگ اس پہ متفق ہیں کہ کنورژن اور تحول کا جو تیسرا سوال ہے کہ ہم کنورٹ کرنے کے بعد جائیں کہاں، جو کہ متبادل کی ضرورت کے تحت منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جو کچھ آج ہو رہا ہے اسلامی مالیاتی نظام کے نام پر وہی صحیح ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ وہی ٹارگٹ ہے بس سبھی کچھ وہی ہے، اس کے اندر بھی بہت بہتری کی گنجائش ہے، لیکن کم سے کم حرام کے درجے یا حلال کے درجے میں تو وہ ٹھیک ہے۔ تو ایک جب ہمارے سامنے مشکل پیش آتی ہے تو فقہی طور پہ تو وہ میں مشکل تو آپ کو عرض کی کہ ہمارے سامنے سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم تحول کے لیے وقت دیں یا نہ دیں، اور تھوڑی مدت کے لیے ہم حرام کو برداشت کریں یا نہ کریں، اور جب ہم کنورژن کے لیے ہم کسی ماڈل کو لیں تو وہ ماڈل کیا ہو۔
اس کے علاوہ جو ہمارے سامنے چیلنج آتے ہیں وہ دو طرح کے چیلنجز اور بھی ہیں، وہ میں اس پر آپ حضرات کی توجہ مرکوز کراتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم جس زمانے میں زندہ ہیں آج کل، اس زمانے میں دنیا میں جو ریاستیں ہیں، ممالک ہیں، وہ منضبط قانون کے تحت کام کرتے ہیں۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، دبئی کا بھی ایک آئین ہے، سعودی عرب کا بھی آئین ہے۔ اس آئین کے تحت وہ کچھ اجمالی اور کچھ تفصیلی چیزیں طے کرتے ہیں، اور وہ آئین ہر ملک کا بعض چیزوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی من حیث المجموع کلی سطح پہ آپ جا کے دیکھیں تو وہ تقریباً ملتا جلتا ہوگا۔ ہر آئین نے اپنے یہاں قانون کی بات کی ہوگی، انسانی حقوق کی بات کی ہوگی، عدالت کی بات کی ہوگی۔ جب آپ نیچے تفصیل میں آتے ہیں تو کافی فرق، حتیٰ کہ ایک ملک کے اندر بھی آپ جا کے دیکھیں، سندھ کا قانون اور پنجاب کا قانون اور KPK کا قانون ہے، کچھ جزوی تفصیلات میں ان میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں منضبط قانونی ڈھانچے کے تحت دنیا کے ممالک کام کرتے ہیں، اور ہر ملک نے اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کوئی بڑا کام کرنے جاتے ہیں اور کسی ملک کے اندر آپ کوئی اس طرح کی سرگرمی کرنے جاتے ہیں، تو ایک فوری سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کی اس عمل کی اور اس سرگرمی کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ یعنی ہم یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں، ہمارا ایک لیکچر چل رہا ہے، تو ایک آدمی آ کے ہم سے یہ پوچھا آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، ہم غیر قانونی کام نہیں کر رہے۔ کیا غیر قانونی؟ اس میں پاکستان کے قانون کے تحت تدریس، درس و تدریس، تعلیم و تعلم تو ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی یہاں پہ آ کے ایک بڑے پیمانے پر لوگوں سے پیسے لے رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں جتنی بھی فراڈ اسکیم آتی ہے، ہمارے ایک دفعہ اس موضوع پر یہاں پہ میں شاید سبق میں بات کر چکا ہوں درس میں، ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ آپ حضرات میرے پاس آ کے پیسے جمع کرائیں، میں آپ کو اتنا نفع دوں گا۔ تو قانونی طور پر اس کو پابند کیا گیا قانون میں کہ آپ کون ہوتے ہیں لوگوں سے جا کے پیسے مانگنے والے، جب تک کہ آپ حکومت کے پاس رجسٹرڈ نہ ہو، آپ کی اجازت نہ ہو۔ کیونکہ کل جب آپ لوگوں کے پیسے لے کے بھاگیں گے تو لوگ تو حکومت کے پاس آئیں گے نا، تو حکومت کہے گی آپ نے مجھ سے پوچھ کے پیسے دیے۔ دو آدمی ہیں، مجھ سے اگر یہ مولوی صاحب پیسے لیں، میں ان سے پیسے لے کے بھاگ جاؤں، اس کے بعد یہ حکومت سے جا کر کے میرے پیسے دے، تو حکومت ان سے کہے گی آپ نے ارشاد صاحب کو پیسے مجھ سے پوچھ کے تھوڑی دیے تھے، ہم ذمہ دار تو نہیں ہیں اس کے۔ تو قانونی ڈھانچہ دنیا میں جو ہے، اس کے بغیر کسی ملک کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا بڑا۔ چھوٹے موٹے کام کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کسی نہ کسی قانونی اس کے تحت آتے ہیں۔ آپ ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ مالیاتی نظام کے تحت کچھ کرنے جا رہے ہیں، اسلامی مالیاتی نظام کے اندر ایک سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہم کام کرنا شروع کریں گے، ایک اسلامی مالیاتی ادارہ بنائیں گے، اس کا نام چاہے اسلامی بینک ہو، اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے ہمیں قانونی سازگار ماحول درکار ہوگا، اور قانون میں اس کی ریکگنیشن، شناخت، قانون اس کا اعتراف کر کے اس کو درست قرار دے، یہ بھی ضروری ہوگا۔ تو ایک بہت بڑا کام جو کہ درکار ہے اسلامی مالیاتی نظام کے لیے، وہ درکار ہوتا ہے سازگار قانونی ماحول۔ ایک کام ہونے جا رہا ہے، پاکستان میں انٹرنیٹ غالباً 1992-93 میں عام ہوا ہے، شاید اس سے پہلے بھی ہو، لیکن مجھے اپنا تمام طالب علمی یاد ہے کہ اس کے تھوڑی دنوں بعد پاکستان میں انٹرنیٹ اور یہ سب چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ پاکستان میں جب انٹرنیٹ پہ اور آن لائن فراڈ ہوا اور وہ پولیس کے پاس رپورٹ کرانے گیا کہ جی فلاں آدمی نے میرے ساتھ فراڈ کیا، تو پولیس نے کہا اس کی رپورٹ ہم کیا درج کریں، کیا کیا اس نے آپ کے ساتھ؟ چونکہ ہمارے پاس جو دفعات موجود ہیں اس کے تحت دھوکہ دہی آتی ہے، جیسے 420 ایک دفعہ ہے پاکستان کی، ہندوستان پاکستان کی، جس کے تحت کچھ بدماشی کرنا آتا ہے۔ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم عدالت میں جا کر کہیں گے اس نے ان کے ساتھ کوئی فراڈ کیا، بدماشی کی ہے، تو وہ کہے گی عدالت کیسے کی ہے؟ ہم کہیں گے ہمیں تو نہیں پتہ،
یہ فون پر بیٹھے بیٹھے کی ہے اس نے. تو وہاں پر عدالت اور وکلاء کی اور جو ماہرین قانون ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ انٹرنیٹ پہ کیے جانے والے کسی جرم کی موجودہ قانون کے اندر کوئی شناخت اور کوئی ریکگنیشن نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں ایک نئے قانون کی ضرورت ہے، ورنہ ہم کسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، پکڑ نہیں سکتے، انصاف نہیں دلا سکتے، نظام چلا نہیں سکتے. پاکستان میں پھر سائبر کرائم کا ایک لا انٹروڈیوس ہوا، ساری دنیا میں ہوا، پاکستان میں بھی ہوا. اس کی وجہ یہ کہ اس قانون کے تحت کچھ چیزیں منضبط کی گئیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے اس قانون کے اندر تبدیلی آتی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے آپ کے پر فیس بک پر آپ کی غلط ویڈیو بنا کے ڈال دی. اب آپ سے جو مل رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے اچھا آپ تو بڑے خراب آدمی ہیں. آپ نے کہا بھائی میں خراب نہیں ہوں، وہ جعلی ویڈیو ہے. اب آپ تنگ آ گئے. اب آپ نے جا کر داد رسی کے لیے کہیں تو جانا ہے. اگر آپ عدالت جاتے ہیں تو آپ جا کر وہاں پہ کس بنیاد پر مقدمہ دائر کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے لیے پھر پاکستان میں ایک اور قانون آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور تو آپ جا کر FIA میں رپورٹ کراتے ہیں، جو بھی اس کا طریقہ ہے. تو ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، چونکہ اصل میں قانون کا ڈھانچہ کیوں بنایا جاتا ہے اس کی ایک مختصر سی وجہ سمجھیں. جب دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دو افراد اس کے اندر ہوتے ہیں نا، خرید و فروخت تو کچھ بھی ہو. اب ان دو افراد کے درمیان معاملے میں تنازع بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس کا تصفیہ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. اگر قانون موجود نہیں ہوگا تو تنازعات کا کوئی حل نہیں ہوگا. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان میں پچھلے دنوں پاکستان میں ہمارے یہاں ہندو بہت بستے ہیں، تو پاکستان میں ہندو میرج ایکٹ اپروو ہوا، شاید سندھ میں ہوا ہے غالباً، مجھے صحیح سے اگر یاد ہو. اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پاکستان کا جو میرج اور شادی کے قوانین ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بنے ہوئے تھے. اب ہندو بھی تو یہاں کے باشندے ہیں، ان کی بھی تو ضرورت ہے. اب ان میں آپس میں اگر کسی کا تنازع ہو جاتا تھا، شادی ہوئی، لڑائی ہو گئی، کوئی جہیز پر ہو گئی، کسی اور مسئلے پہ ہو گئی، اب وہ عدالت جاتے تھے تو عدالت کہتے تھے ہم آپ کو کیا فیصلہ سنا ہے، ہمارے پاس تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. اور مسلم میرج ایکٹ آپ پر اپلیکیبل نہیں. تو بڑے مسائل تھے ان لوگوں کے پاس. تو ان کی کمیونٹی نے پھر بالآخر اپنے جو ان کے نمائندے اسمبلیوں میں ہوتے ہیں ان سے جا کر کہا ہمارا مسئلہ حل کریں، ہمارے لیے قانونی بنیاد تو فراہم کریں جس کی بنیاد پر ہم عدالت جا کر اپنی دادرسی کریں اور اپنے جسے ہم کہتے ہیں خصومات اور تنازعات کے جو حل ہیں وہ کریں. تو قانون اس وجہ سے آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے تحت اپنی چیزوں کو منضبط طریقے سے لاتے ہیں، اس کے تحت آپ اپنے عقود کرتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی خصومات اور اپنے عدالتی جھگڑوں کا فیصلہ کراتے ہیں. اس لیے جو ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر وہ ہوتا ہے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا قانونی ڈھانچہ. پاکستان میں حلال کے اوپر بڑا کام ہوا ہے اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے احباب حلال جو ہمارے کھانے کی چیزیں، برتنے کی، استعمال کی چیزیں، ان کے اوپر کام کرتے ہیں، سرٹیفیکیشن کرتے ہیں. ان کو بھی ضرورت پیش آئی، پھر انہوں نے پاکستان حلال اتھارٹی کے نام سے ایک باقاعدہ ادارہ قائم ہوا اور پاکستان کے اندر جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت ہے اس نے اپنا ایک طریقہ کار نکالا، انہوں نے اسٹینڈرڈ ایشو کی. تو قانون بنانا، اسٹینڈرڈ ایشو کرنا، ضابطے بنانا، ریگولیشن بنانا، یہ کسی سسٹم کو اسموتھلی صحیح طریقے سے چلانے کا تقاضا ہوتا ہے بنیادی. تو ہمارے لیے جو بڑے چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج ہے اسلامی مالیاتی نظام کا ایک سازگار قانون موجود ہونا، جو کہ ابھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. اور جب یہ نہیں موجود ہوتا تو مسائل ہوتے. اب سوال ہے کہ آج تک پاکستان میں اسلامی بینکنگ اور اسلامی مالیاتی نظام چل کیسے رہا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ملک کے اندر دنیا بھر میں جو طریقہ کار ہے اس کے تحت عام طور پہ مالیاتی نظام کو، کاروبار اور لین دین کی نگرانی کرنے والے ملک کے اندر دو ادارے ہوتے ہیں کسٹوڈین جو کہلاتے ہیں. ایک خالصتاً روپے پیسے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سینٹرل بینک ہوتا ہے، مرکزی بینک جسے ہمارے یہاں بینک دولت پاکستان کہتے ہیں، اسٹیٹ بینک کہتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی، جو کہ کیپٹل مارکیٹ یعنی شیئرز کی اور بانڈ کی، کاروبار کی، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لین دین کی، کمپنیوں کی. تو پاکستان کے اندر یہ دو ادارے ہیں جس کو ہم سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کہتے ہیں اور ایک کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. چونکہ مکمل طور پر اتھارٹیز ہیں
تو ان کے پاس اپنے چھوٹے موٹے گائیڈ لائن اور رولز اینڈ ریگولیشن بنانے کے اختیارات ہوتے ہیں. تو ابھی تک جو نظام چل رہا ہے، ان اداروں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو قانون سازی تو ہم نہیں کہیں گے اس کو، ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ضوابط، ضابطہ سازی وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے کر لی ہے. لیکن ایک حد کے بعد جا کے ان کے اختیار پھر ختم ہو جاتے ہیں. وہاں پہ پھر آپ کو ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کی. تو پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ایک چیلنج ہے وہ ایک سازگار قانون بنانا، جس کے اندر ہم اسلامی مالیاتی نظام، متبادل بینکاری، ان سب چیزوں کو اپنے یہاں جسے ہم کہتے ہیں متعارف کرائیں اور اس کا ایک وجود ہمارے یہاں ہو. اب یہ آسان کام نہیں ہے. قانون سازی دنیا کے چند مشکل کاموں میں سے، اور بر صغیر ہند پاک پاکستان میں ویسے بھی ذرا یہ ماحول کم ہے، تو ہمارے یہاں اس پر توجہ کم ہوتی ہے. ورنہ اس کے اندر جتنے بھی اسٹیک ہولڈر کہلاتے ہیں، اصحاب المصلحہ جن کو عربی میں کہتے ہیں آج کل، جن کا اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، تو ان سب کو ان سے رائے لی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. اور بڑا اس کے اوپر 2-3 سال کا گراؤنڈ ورک ہوتا ہے، ہوم ورک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ متعلقہ وزارت جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ منسٹری آف لاء جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ پارلیمنٹ جاتا ہے، پھر پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک لمبا سلسلہ ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں قانون سازی ذرا ویسے ہی بر صغیر ہند پاک میں اور ڈیولپنگ کنٹری جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، ان کے اندر قانون سازی کی ذرا ویسے ہی بہت زیادہ فعال نہیں ہوتی. تو مسئلے مسائل رہتے ہیں یہاں پر. تو اس وجہ سے ایک یہ بہت بڑا جو ہے جو چیلنج ہے، ان میں سے ایک چیلنج ہے کہ مناسب ایک سازگار قانونی ماحول کے لیے پاکستان کے قانون کے اندر ایک قانون سازی کی جائے، اور اسلامی فائنانس یا اسلامی مالیاتی نظام کا کوئی قانون، کوئی بل متعارف کرایا جائے. ایک سب سے ایک بڑا چیلنج جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور دوسرا چیلنج وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سسٹم کو تبدیل کرتے ہیں، کوئی چیز لاتے ہیں، تو ایک چیز جو چل رہی ہوتی ہے اس کی جگہ کوئی چیز لا کے متعارف کراتے ہیں نا. یعنی کوئی پروگرام چل رہا ہے، کوئی پروڈکٹ چل رہی ہے، کوئی طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کی جگہ دوسرا طریقہ کار لانے والے ماہرین، پریکٹیکل اپروچ رکھنے والے، یعنی آپ سب مفتیان کرام جو تخصص کر رہے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 2 آدمیوں کے درمیان جو دھاگے کا کاروبار کر رہے ہیں، مضاربے کا ایگریمنٹ بنا کے دکھا دیں مجھے، آپ نہیں دکھا سکتے. آپ کہیں گے جی ایگریمنٹ آپ لا کے ہمیں دکھائیں، ہم اس میں یہ تو بتا دیں گے صحیح غلط کیا، لیکن ہم نہیں بنا سکتے. بھائی کیوں نہیں بنا سکتے آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا میدان ہی نہیں ہے. ہم بنانا شروع کریں گے تو ہم بنائیں گے تو کوئی ایک چیز چھوڑ دی، کوئی دوسری چیز چھوڑ دی، کوئی تیسری چیز چھوڑ دی، کیونکہ ہمارا ایریا نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں متعلقہ ماہرین اور ایسے حضرات بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں جو کہ اس معاملے کے پر تحقیق کر کے کوئی متبادل لاتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو سکتا ہے، یہ پہلے ایسے ہوتا تھا، ابھی ایسے ہو سکتا ہے. اور اس میں پھر 2 طرح کے لوگ درکار ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے تحقیق، ریسرچ، مستقل بنیادوں پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مدارس اور فقہی اداروں میں ہوں، چاہے وہ قانون کے اداروں میں ہوں، چاہے وہ لیگل معاملات کو دیکھنے والے ہوں، چاہے وہ بزنس سائڈ کے لوگ. یعنی یونیورسٹیز کے اندر بھی ریسرچ ہوگی نا. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر فائنانس کا ایک حصہ ہوا جس کا تعلق اسلامی احکام سے، ایک وہ حصہ جس کا تعلق بزنس سے ہے نا. تو ایک ہوتا ہے اپلیکیشن یا تطبیق کرنے والے لوگ، وہ ہوتے ہیں جو کہ ریسرچ کرتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ریسرچ کے معاملے میں کافی کمزوری ہے. عرب دنیا میں جتنی ہے ریسرچ ہمارے یہاں نہیں ہے. نہ ہمارے یہاں عملی میدان میں زیادہ ریسرچ ہے، نہ فقہی میدان میں زیادہ ریسرچ ہے، نہ قانونی. جیسے مقارنات ہیں، البحوث المقارنہ جو ہوتی ہے نا، البحث المقارن، یعنی مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی نے اٹھا کر پاکستان کے رہن کے جو قوانین ہیں ان کا شرعی نقطہ نظر سے تجزیاتی مطالعہ کر کے اس پہ کوئی تجاویز پیش کرے، تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ موضوع سنا ہی آج ہو، کام تو اس پہ دور کی بات ہے. تو ایسے 50 قوانین ہیں نا، ہم بیٹھے کے رہتے ہیں حکومت کا یہ قانون غلط ہے، وہ غلط ہے. اس پر کچھ علمی رخ پر کام ہو، ایک تحقیق ہو کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے.
عرب دنیا میں اس کا بہت رواج ہے کہ وہ اپنے ملک کے قانون کو اٹھاتے ہیں اور اس کا ایک محاکمہ کر کے کہ جی فلاں فلاں چیز ہے. اب مثال یہ دیتا ہوں آپ کو، ایک طرح سے غیر متعلق سی بات ہے، لیکن جیسے ہبہ کے اوپر ایک سوال آتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ جو ہبہ ہے، تو ہبہ پر قبضے کے بغیر ہم جواز کا فتویٰ نہیں دیتے. اب پاکستان کے قانون کے تحت ہمارے عام طور پہ برادریوں میں ایک گفٹ ڈیڈ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد انتقال ہو گیا، اس کے بعد 2 فریق پہنچ گئے دارالفتہ والوں نے کہا کہ جی یہ تو ہبہ پہ قبضہ کیا ہی نہیں تھا تو یہ درست نہیں. اب وہ پہنچ گیا، جی چلے جی آپ کا ہبہ تو کچھ نہیں ہوا، اب یہ ابا کی جائیداد ہے. اب ایک تنازع شروع ہوتا ہے اور چلتا ہے. عام سی باتیں میمن چنیوٹی اور دہلی والی برادری میں وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور 5-6 سال لڑائی چل رہی تھی. اب ہم کبھی اس پر تحقیق کریں کہ پاکستان کے قانون میں اگر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ایک آدمی رجسٹرڈ ہبہ کرتا ہے اگر، تو اگر قبضہ نہیں بھی کرتا تو وہ درست ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں فتویٰ دے رہا ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پر غور کریں کہ یہ تو پھر باقی ائمہ کے قول پر تو شرط نہیں ہے نا قبضہ. اور اگر حکم حاکم کوئی فیصلہ سنا دیتا ہے تو قضاء قاضی رافع الخلاف ہے. اس رخ پر بھی کوئی تحقیق کی جا سکتی ہے نا. عدالت کے کسی فیصلے کو آپ اٹھا کے دیکھ تو سکتے ہیں کہ عدالت نے فلاں فلاں جگہ پر گفٹ ڈیڈ رجسٹرڈ کو تسلیم کیا ہے. مگر اس جہت سے ہم تحقیق، ہمارے یہاں مزاج نہیں ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، کرتے اس لیے نہیں کہ مزاج ہی نہیں ہے، ہم دوسری چیزوں میں چلے جاتے ہیں. تو جب آپ تحول اور کنورژن کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جس میں آپ تحقیق کر کے جو لوگ تطبیق کرنے جا رہے ہیں، جو قانون بنانے جا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے جی ہمارے خیال میں یہ جو قانون ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. 2 آدمیوں کے درمیان اگر صلح ہو رہی ہے کسی مالی معاملے میں، تخارج کی بنیاد پر ہو رہی ہے، تو اس کی کیا شرائط فقہا نے لکھی ہیں، اس کی روشنی میں کوئی تجویز پیش کر دیں. وہ ہوتا ہے کہ جب فیصلہ ہو کے آ جاتا ہے کہ جی یہ فیصلہ ہو کے آپ کہتے ہیں فیصلہ صحیح نہیں ہے. اب فیصلہ صحیح نہیں، وہ کہتا ہے جی یہ فیصلہ تو میرا کوئی 10 سال کی محنت کے بعد ہے، آپ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے. آپ نے کہا ہاں یہ تو صحیح نہیں ہے. اب کہتے ہیں، وہ پوچھتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 10 سال پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا. تو بات آپ کی صحیح ہے اصولاً، لیکن عملاً یہ کتنا مشکل کام ہے. طلاق کے خلا کے مسائل میں نہیں ہوتا، بڑے ہنگامے لڑائی جھگڑے کے بعد خلا ہوئی عدالت سے، اور دارالفتہ نے کہتے ہیں یہ تو خلا ہی نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے ابھی تو اتنی مشکل سے ہوا ہے، لڑائی جھگڑا مار پٹائی تک ہوئی ہے جا کر 2 خاندانوں میں، بڑی مشکل سے ہمیں عدالت میں فیصلہ ملا ہے. یہ سامنے والا بڑا پاورفل تھا، اس کا وکیل تاریخیں لیتا رہتا تھا، ہم نے بڑی منت سماجت کر کے فیصلہ سنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ. اگر ہم اس کو تجزیہ کریں کہ کہاں پر غلطی ہوتی، تو میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کوئی ایک غلطی تو نہیں ہے، غلطیاں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ایک یہ کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے قوانین ہیں ان کا ایک مقارنہ کر کے ہم تخصصات کے اندر فقہ المعاملات ہو، فقہ الحلال ہو، اور بھی اس کے اندر ہم یہ آہستہ آہستہ چیز، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو طلبہ فاضل ہوں گے وہ قانونی ان پہلوؤں پہ بھی نظر رکھیں. چونکہ ہم قانون تو بالکل نہیں پڑھتے، یعنی کہ ہمیں کم سے کم تخصصات کے اندر ایک موضوع ایسا بھی ہونا چاہیے جس کے اندر ہم قانون کا بنیادی خاکہ ڈھانچہ تو پڑھیں. چونکہ ملک کا نظام دنیا میں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک منظم قانون کے تحت چلتا ہے، پوری دنیا کا رواج ہے اس وقت، پہلے نہیں تھا یہ. تو جب ہم کنورژن کے اندر تطبیق کی طرف جاتے ہیں تو ایک بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں تحقیق ہو، فقہی رخ پر ہو، قوانین کا جائزہ ہو، تجاویز ہو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے، تطبیق کی بات کر رہا ہوں، کہ دوسری ضرورت ہمارے سامنے یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں، فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ آ کر نہ کچھ تجاویز دیتے کہ جی پہلے ایل سی ایسے کھلتی تھی، اب ایسے کھول سکتے ہیں، فلاں کام ہم ایسے کرتے تھے، ہم ایسے کر سکتے ہیں. آپشن دینے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ پریکٹیکل فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہمارا آپ نہیں سوچ سکتے. ہماری 15-17 سال سے بینک میں بیٹھا ہوں، لیکن آج بھی پریکٹیکل فیلڈ کا آدمی کا جو تجربہ ہوتا ہے میرا نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو زیادہ تر شہری معاملات دیکھ رہا ہوں. اب ایک آدمی جا کر صبح شام ایل سی کھولتا ہے، پورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے. ایک آدمی جا کر صبح شام کوئی اور ایسے کام کرتا ہے، اس کا جو تجربہ ہوتا ہے فیلڈ کا. ایک آدمی صبح شام اسٹاک مارکیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسٹاک کی اتنی جزوی تفصیلات جانتا ہے جو آپ اور ہم نہیں جانتے. تو یہ جو تطبیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک تصور ہونا چاہیے کہ ان کے یہاں لوگ ہوں جو کہ متبادل کے اوپر کام کر کے اس کی عملی صورتیں بتاتے ہیں کہ چاہیے ہم پہلے کرتے تھے اب ہم ایسا کر لیں. میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ
ایک چیز ہوتی ہے جو کہ تصور کی حد تک آپ جب پریزنٹ کرتے ہیں نا، جیسے دنیا میں جتنے نئے نئے کام ہو رہے ہیں نا آج کل، میں اکثر اپنے مثال دیتا ہوں، دنیا میں یہ مصنوعی گوشت بن رہا ہے آج کل، آرٹیفیشل میٹ جسے ہم کہتے ہیں، ابھی شروع ہوا ہے ہماری آپ لوگوں کی نوجوانی، ہماری ادھیڑ عمری میں. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پوتے وغیرہ جو ہے نا وہی گوشت کھائیں آنے والے وقتوں میں، کیونکہ ہمارے جو بڑے تھے نا وہ ہمیں سناتے تھے کہ جب ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت دنیا میں دیسی گھی اور مصنوعی گھی کے درمیان جھگڑا شروع ہوا تھا 1940-50 میں، اور 1990 تک یہ صورتحال آ گئی ہے کہ جو لوگ مصنوعی گھی کھاتے ہیں وہ دیسی گھی کیا چیز ہے بھائی، بڑی بدبو آتی ہے ان کو دیسی گھی. ہو سکتا ہے آنے والے 50 سال بعد جو نسل ہو وہ کہیں آرٹیفیشل گوشت زیادہ اچھا ہے، بدبو کے بغیر ہوتا ہے، کیا گائے بکرے کے اندر اتنی بو آتی ہے. ہو سکتا ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو شاید نہ ہو اس وقت. یہ آرٹیفیشل میٹ جو بنا ہے اتنا آسانی سے نہیں بنا، جس پہ ریسرچ ہوئی ہے تو لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ایک پاؤ گوشت بنا. اب آدمی کہے کہ یار آپ نے $1,00,000 پاکستان کے آج کے لحاظ سے تقریباً $2.5 کروڑ $1,00,000 $2.5 کروڑ خرچ کر کے آپ نے ایک پاؤ گوشت بنایا، اس کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ $2.5 کروڑ کا تمہیں میری نسلیں کھانا گوشت کھا سکتی تھی. لیکن تحقیق ہوتی ہے ایسے، شروع میں ایک آئیڈیا آتا ہے، جب وہ آئیڈیا آ جاتا ہے نا تو پھر یہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، اپلیکیشن والے تطبیق، وہ آ کر اس کو دیکھتے ہیں کہ عملاً یہ جو $2.5 لاکھ یا $1,00,000 کا یا $2.5 کروڑ کلو گوشت بنا ہے، اس کو عملاً ہم کیسے بنائیں کہ یہ $200 کلو میں آ جائے. یہ پریکٹیکل اپلیکیشن والے فیلڈ کے لوگ جو پروڈکٹ ڈیولپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، عام طور پہ فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی شریعہ کی بھی، قانون کی بھی سمجھ بوجھ اچھی ہوتی ہے، بازار کی سمجھ بوجھ بھی اچھی ہوتی ہے. تو وہ لوگ جا کر پھر جب کام کرتے ہیں نا تو ایک بڑا ایریا یہ اسلامی بینکوں میں، اسلامی مالیاتی اداروں میں عام طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شریعہ کمپلائنس. وہ فتوے اور اصول کو دیکھتا ہے، قانون کو. اور ایک ہوتا ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، وہ پریکٹیکل سائڈ دیکھتا ہے، LC کی جگہ ہم کیا کریں، فلاں چیز کی جگہ کیا کریں، فلاں چیز کی جگہ کیا کریں. وہ آ کر شرعی تقاضوں کو بھی دیکھتا ہے، بازار کے تقاضوں کو بھی دیکھتا ہے، قانونی تقاضوں کو بھی دیکھتا ہے. جب ایسے ماہرین پیدا ہوتے ہیں تب جا کر تحول اور کنورژن اور ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. لیکن اگر میں بیٹھ کر صرف یہ کوئی چیز غلط ہے تو یہ عدالت چلا جاؤں، عدالت سے غلط کرا دوں، تو یہ بات یاد رکھیں، فتویٰ دینے والا، عدالت میں فیصلہ سنانے والا ٹرانسفارمیشن نہیں کرتا، کیونکہ اس کا کام ہی نہیں ہے. عدالت بھی ایک طرح کا قانون ضابطہ دیکھ کے فیصلہ سناتی ہے، مفتی بھی ضابطہ دیکھ کے فتویٰ دیتا ہے. لیکن عدالت بھی آج کے دور میں، عدالت بھی بعض دفعہ اس چیز کو محسوس کرتی ہے کہ بھئی ہم صرف ایک رائے دے دیں تو اس سے مشکل ہو رہی ہے نا، تو فریقین کو دیتے ہیں آپ جائیں ذرا کوئی مسئلے کا حل نکالیں. ایسے تھوڑی ہے کہ ہم عدالت سے فیصلہ آپ کرا کے چلے گئے، لوگوں کے لیے مشکل کھڑی کر دی. حل تو نکالیں کوئی. یہ حل نکالنے والے لوگ، تحقیق کرنے والے لوگ فتوے کے رخ پر تحقیق کریں، عمل کے رخ پہ تحقیق کریں، قانون سازی کے لیے وہ ایک سازگار ماحول دیں اور پھر تصورات لائیں کہ جی ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے. اصل معاشرے کے اندر ٹرانسفارمیشن، تحول، کنورژن کرنے والے لوگ یہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ ہم سب تخصصات میں آپ لوگ ابھی کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، جب 1-2 لاکھ لوگ مل کر کوئی تحقیق پیش کرتے ہیں تب جا کے 4-5 لوگ اس کو عملی طور پہ نافذ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ ریاضی، میتھمیٹکس کی کوئی کتاب ڈھونڈ کے لائیں تو آپ کہیں گے کون سی کتاب، اور آپ اردو بازار چلے جائیں آپ کے میتھمیٹکس کی کتاب چاہیے تو کہے گا بھائی کون سی کتاب، میرے پاس تو 200 کتابیں، 200 کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے چند کتابیں آپ پڑھ کر ایک ماہر بنتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے اسلامی مالیاتی نظام پر کتابیں بالکل نہیں تھیں، 2-4 کتابیں تھیں. اب بڑھتی جا رہی ہیں نا، اردو میں بھی آ رہی ہیں، عربی میں بھی آ رہی ہیں، انگلش میں بھی آ رہی ہیں. تو جب بڑے پیمانے پر تحقیق ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو پھر آخر میں جا کر تھوڑا سا نا عطر نکالنے کی ترکیب آپ دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں خس کا عطر کیسے نکالتے ہیں گلاب کا، تو آپ دیکھیں 2 من پتیاں لے کر بیٹھے ہوئے، وہ اس کو پکا کے آخر میں جا کر نا ایک 50 گرام عطر نکل کے آتا ہے. اللہ کا نظام یہی ہے.
اتنے بڑے پیمانے پر جب تحقیق ہوتی ہے، لوگ مل کر کام کرتے ہیں، تو آخر میں جا کر کچھ لوگ اس سے عطر کشید کر کے بناتے ہیں۔ تو جو اس وقت ہمارے معاشی چیلنج ہیں، اس میں ہمارے لیے قانون سازگار قانونی ماحول کا ہونا، صحیح معنوں میں تحقیق ہونا، متبادل کے اوپر اس کی بنیاد پر نئی نئی چیزیں لانا۔ اور ایک چیلنج اور بھی، اگر آپ اجازت ہے تھوڑا سا 5-7 منٹ بول دوں، میں نے ان سے پوچھ چکا ہوں کہ کھانا وانا تو نہیں کھانا، تو انہوں نے کہا نہیں تبلیغی ماحول ہے، تو 5-7 منٹ میں وہ لے لیتا ہوں حضرات کے۔ اس وقت ہمارے یہاں اسلامی بینکاری کی ایک مخالفت ہوئی، اور کافی عرصے سے ہمارے کافی بڑے حضرات تھے، اللہ تعالیٰ بعد دنیا سے چلیں گے، اللہ ان کے مراتب بلند کرے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی نئی چیز آتی ہے اس میں مخالفت ہوتی ہے۔ مخالفت نہیں کہنا چاہیے، اختلاف آپس میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جتنی بھی نئی چیزیں آئی ہیں، کچھ ہماری زندگی سے پہلے کیا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے کی ہے۔ ہماری پیدائش سے پہلے چند اختلافات میں سے لاؤڈ سپیکر کا اختلاف بڑا مشہور ہے نہیں؟ آج جو بچہ پیدا ہو کر کے آج اگر کوئی طالب علم آپ اس سے کہیں کہ لاؤڈ سپیکر سے، وہ کہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کہیں گے ہمارے طالب علم کے زمانے تک تھا، آپ حضرات میں سے پتہ نہیں کسی نے رائے بند میں بغیر لاؤڈ سپیکر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ لاؤڈ سپیکر کے بغیر میں نے کراچی کی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے، اور لڑائی جھگڑا بھی دیکھا ہے۔ نماز سلام پھیرتی 2 آدمی کھڑے ہو گئے، آپ نے بغیر لاؤڈ سپیکر کے کیسے پڑھا دی، بغیر مائک کے آپ نے کیسے پڑھائی، حرم میں ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہوتی رہے حرم میں، ہم تو نہیں پڑھاتے۔ تو ہم اس دور سے نکل کر آئے۔ تو ایک بات میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ چاہے یہاں پہ ایک اور بات بھی کر دوں، بعد دفعہ لوگ کہتے ہیں مولوی ہر چیز میں لڑتے ہیں، تو یہ بات میں آپ سے عرض کروں، لاؤڈ سپیکر کے اوپر اختلاف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی ہوا ہے۔ اور اختلاف جو ہے اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ لڑاکو قوم ہے۔ اختلاف تنوع فکر کی دلیل ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ اختلاف ہو، جوتن پیداری نہ ہو۔ تنوع فکر کی دلیل ہوتی ہے کہ یہاں پر سوچنے والے دماغ ہے تو وہ ہر پہلو سے سوچ رہے ہیں، ورنہ قبرستان میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ تو لاؤڈ سپیکر آواز ہے نہیں، یہ اختلاف دنیا کے اور اقوام میں بھی ہوا ہے، مسلمانوں میں بھی ہوا کہ بھئی جہاں پر آواز ضروری ہے وہاں پر یہ بھئی آواز ہے یا نہیں ہے، یہ ریپروڈیوسڈ آواز ہے، انہینس آواز ہے، یہ سب بحث چلی ہے، پھر آخر میں جا کے ایک مسئلہ حل ہوگا۔ تو محض اختلاف کا ہونا یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ پر اور اس میں بڑا اختلاف ہے، میں نے ہوا کرے، اختلاف تو ہمارے 1200 سال سے فقہی اختلاف، اور فقہی اختلاف کن چیزوں پہ نہیں، زیادہ تر فقہاء کرام میں اتفاق زیادہ ہے، اختلاف زیادہ ہے۔ تفصیل میں آپ جائیں اختلاف زیادہ ہے، اصول میں اتفاق ہے۔ ہر مسئلے کے اندر آپ امام شافعی نے کہا، امام حنیفہ نے کہا، اور یہی وجہ ہے کہ اس اختلاف کو ہمارے لیے رحمت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کے ذریعے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ آج سے 200 سال پہلے ہمیں لگتے تھے یہ کیا مسئلہ ہے، آج ہم جاتے ہیں تو ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے، وہ روایت آتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا، جمع من غیر سفر ولا علہ، بغیر کسی وجہ کے آپ نے جمع فرمائی۔ تو اب ظاہر ہے ہم نے ان حضرات سے حدیث پڑھی، وہ سوچتے تھے بھئی یہ کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس پر عمل نہیں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا بھی ہے، لیکن جب آج ہم بعض ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں حالات دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ حدیث ان جگہوں کے لیے جہاں پر آپ کے پاس نماز کا وقت مغرب اور عشاء کے درمیان 15 منٹ کا فاصلہ ہے، اور فجر میں اور عشاء میں فاصلہ، جہاں پر 21-22 گھنٹے کا روزہ ہے، تو وہاں پہ فجر اور عشاء اور مغرب یعنی پوری رات 2 گھنٹے کی ہے، پہلے مغرب ہوئی، پھر تھوڑی دیر بعد عشاء ہوئی، اس کی تھوڑی دیر بعد فجر ہوگی، تو آخر وہاں پہ کیسے احوال چلیں گے، وہ اس طرح کی تفصیل۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اختلاف جو ہے یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں۔ ہمارے یہاں اس طرح کے آج کل اختلافات کے اندر تھوڑی سی نوعیت بدل گئی ہے، بد اخلاقی پر ہم چلے جاتے ہیں اور ذاتی عناد پر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے بہت سارے حضرات نے مناظرے کو اس وجہ سے پسند نہیں فرمایا، حالانکہ مناظرہ جو ہے وہ ایک ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مناظرے بھی کیے، لیکن جتنے بڑے اکابر تھے وہ مناظرے کو بالآخر جا کر اس وجہ سے پسند نہیں فرماتے تھے کہ مناظرے کے اندر
اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت رکھی ہے نا، مقابلے میں جب آتا ہے تو وہ کس چیز کو چاہتا ہے؟ کون جیتے؟ اگر آپ کا اپنے بھائی سے مقابلہ ہو تو کیا آپ کیا چاہیں گے؟ بھائی جیتے میں جیتوں؟ مقابلے میں اللہ نے انسان کی فطرت رکھی کہ وہ جیتنا چاہتا ہے۔ اب جب آپ مناظرے میں آ کر مقابلے میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں چاہتے کہ سامنے والا جیتے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں جیتوں۔ اچھا، دعوت کا مزاج الگ ہوتا ہے، دعوت والا چاہتا ہے بھائی یہ بھی جیتے ہم بھی جیتے، سب آ جاؤ بھائی دین کی طرف۔ تو مخالفت کے اندر جب مناظرے کی کیفیت، اختلاف میں مناظرے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر سامنے والے کو سے ہم جیتنا چاہتے ہیں، اور جب ہم جیتتے ہیں تو سامنے والا کیا ہوتا ہے؟ ہارتا ہے نا۔ یعنی اگر کشتی ہو رہی ہو تو میں جیتنے کے لیے سامنے والے کو پچھاڑوں گا یا نہیں؟ میری خواہش ہوگی سامنے والے کو کیا کروں گا؟ پچھاڑوں۔ اور علمی ماحول میں جب پچھاڑنے کی بات آ جائے نا، علم پیچھے چلا جاتا ہے، یہ کیفیت غالب ہوتی ہے۔ اس لیے بعض دفعہ مخالفت کے اندر ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو آپ ان چیزوں پہ زیادہ متوجہ نہ ہوں۔ کوئی علمی بحث ہے، کسی صاحب نے لکھتے ہوئے کسی پر کوئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ خلق الانسان ضعیفا رکھا ہے نا، اور اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے حضرات کی تحریریں پڑھی ہیں، بعض دفعہ وہ لکھتے ہوئے کسی کیفیت میں آ کر انہوں نے سامنے والے کے اوپر ایک جسے ہم کہتے ہیں جملہ کس دیا۔ تو جملہ نہیں کسنا چاہیے۔ ہمارے جو حضرات ہیں، خصوصاً ہمارے استاد حضرت شیخ الاسلام تقی اسماعیلی صاحب سے چیز سیکھی، وہ فرماتے تھے کہ تحقیق اور اس کے اندر جملہ کسنا، جملے بازی، ہمیں یاد ہے کہ ہم کو فتوے میں ذرا سا جملہ لکھ کے لے جاتے تھے، حضرت بڑے ناراض ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے میں تم سے زیادہ بڑا ادیب ہوں، شاعر بھی ہوں، لیکن فتوے کی زبان سادہ رکھو، یہ جملے بازی ادھر ادھر کی بے تکی باتیں مت لکھو۔ وہ بڑا مشکل سے فرماتے تھے سادہ زبان ہو، جسے ہم لفظ کہتے ہیں نا ٹو دی پوائنٹ، جیسے کہتے ہیں بالکل جو اصل بات ہے وہاں تک رکھو، ادھر ادھر جانا اور سامنے والے کے اوپر کہنا یہ تو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ لکھ دیتے ہیں نا، مخالف کے بارے میں لکھتے ہوئے لکھا سامنے والے نے یہ بات لکھی، لگتا ہے کہ ان کو آتا کچھ نہیں۔ فرماتے تھے یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو آتا کچھ نہیں، آپ سے کسی نے یہ پوچھا؟ آپ اپنے مطلب کی بات لکھیں نا، سامنے والے نے بات لکھی ہم لکھتے ہیں، ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں، یہ کیا لکھنا ضروری ہے کہ وہ لگتا ہے ان کو آتا کچھ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ کتاب پڑھیں۔ یہ جو جملے ہوتے ہیں نا، جملے بازی، جملے کسنا، یہ انسان کے اندر وہی جو پچھاڑنے والی فطرت ہے نا، اس کی وجہ سے سامنے والے کو انسان تھوڑا سا جسے ہم کہتے ہیں نا آج کل انگلش کی طرح پنچ کرنا، تھوڑی تھوڑی دیر میں سوئی چبونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مزاج نہ بنائے اختلاف کا۔ اختلاف رکھیں، بڑے بڑے حضرات میں رہا ہے، لیکن یہ کہ لازماً آپ کوئی سامنے والے کی نیت پر حملہ کریں، اس کو کہیں کہ تم بالکل وہ ہو۔ اور پھر ایک اور بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اختلاف رائے میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں، جب ایک مسئلے میں اختلاف ہے اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو صحیح سمجھتا ہو اور ہم آپ بیٹھ کر اس کے اندر صرف ایک ہی پہلو بتائیں اور وہ عدم جواز کا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کہیں پر کوئی گنجائش ہے تو آپ اختلاف رائے میں اس کو بیان کر دیں کہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، البتہ اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کم سے کم وہ مرتکب گناہ یا کفر کا مرتکب تو نہیں ہے۔ اب جیسے اس وقت سعودی عرب نے محرم کی شرط ہٹائی ہے نا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بعض حضرات نے اس کے اوپر جو رد لکھا نا، خصوصاً صحافی نما حضرات نے، وہ انہوں نے ایسا تفصیل پیش کر دی کہ جیسے خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہاں پر کوئی بڑا کوئی فحاشی کا ماحول پیدا ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ انہوں نے مسلک شوافی اور حنابلہ کے اوپر ایک رائے دے دی کہ بھئی اگر ایک خواتین کا گروہ ہے، محفوظ طریقے سے کہ ایک عورت جاتی ہے تو ہم اس کے ویزے کو جائز، ہمارا اس سے اختلاف ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سامنے والے کی رائے کو پیش کرنا کہ آپ نے لکھ دیا کہ جی سعودی عرب بھی آج کے بعد سے، سعودی عرب میں بھی اب نعوذ باللہ رنگینیاں ہوں گی، کیا ہوں گی، آپ نے کہا بھئی کیا خدا نخواستہ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ آپ اس میں صاف لکھیں کہ انہوں نے اس رائے پر فتویٰ دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے ماحول میں اس رائے پر فتویٰ دینا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک رائے تو ہے، نعوذ باللہ کوئی کفر کی بات تو نہیں کر دی۔ اختلاف کے آداب جو ہیں آج کے دور میں دو وجہ سے ضروری ہیں۔ ایک تو وجہ یہ کہ دنیا سوشل میڈیا کی وجہ سے سمٹ گئی ہے، جب آپ کسی سے کہیں گے نا یہ غلط ہے تو وہ جواب میں آپ کو کیا کہے گا، ہے نا، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء،
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا نا. یعنی اختلاف اگر ہے تو نصارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل بے بنیاد لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے تھے. اگر کوئی اختلاف دائرے کے اندر ہے تو آپ اس اختلاف کی حدود کے تحت بیان کریں. آپ کہ ان حضرات کی رائے ہے، ہماری رائے ہے. البتہ ان حضرات کی رائے میں یہ چیز ایسی ہے. چنانچہ میرے پاس اگر کوئی شخص آ کر کہہ دے، میرے پاس ایک صاحب آئے ایک دفعہ کہنے لگے کہ بھی علماء کرام میں اختلاف ہے تو آپ کو اس کا حل بتائیں. میں نے کہا میں کیا حل بتاؤں؟ کہنے کہ اختلاف یہ مطلب ختم ہو جائے. تو میں نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں میری یہ رائے، اگر آپ اس سے مطمئن نہیں تو ان کی رائے پہ عمل کر لیں. کہہ لیں گے نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ مطمئن کریں مجھے. میں نے کہا میں کیسے کروں مطمئن؟ میں نے کہا امام شافعی کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کر کہیں کہ یہ جو آپ فاتح خلف الامام کہتے ہیں تو آپ کی بات صحیح ہے، حناف کی صحیح ہے، مطمئن کریں مجھے. تو 1200 سال میں تو اطمینان ہوا نہیں ہے ابھی. تو میں نے کہا یہ بات کہنا، اسی وجہ سے ایک اور ہمارے کچھ بزرگ بھی یہ بات کہتے ہیں، میں بھی یہ رائے، یہ جو ہمارے یہاں تصور رکھا جاتا ہے نا کہ اختلاف کے بغیر سارے مسئلے ہوں دنیا میں، یہ تصور ہی غلط ہے. اختلاف کا ختم ہو کر سب کا متفق واحد جمع ہو جانا یہ عملاً ممکن نہیں ہے. ہمیں سکھانا چاہیے اختلاف کی حدود. جب ہم یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ سب متحد ہو جائیں، کوئی نہ لڑے نہیں، تو ہمیں غیر طبیعی بات سکھاتے ہیں. ہمیں سکھانا چاہیے کہ نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی یہ حدود ہیں اور یہاں تک ہے، یہاں سے نہیں ہے. میرا یہ مقصد نہیں کہ کوئی آدمی اختلاف کے تحت کوئی بھی اوٹ پٹانگ بات کر لے، غلط کر لے، حرام کر لے، ہم اس کو ہضم کریں، یہ نہیں ہے مطلب. لیکن مطلب یہ کہ اگر کہیں کوئی حدود ہے، کہیں پر اختلاف ہے کسی مسئلے میں، تو غور کر لینا چاہیے، اس پہ سوچ لینا چاہیے. خاص کر آج کے ماحول میں کہ دنیا اتنا سمٹ گئی ہے، باہر کی دنیا کچھ اور طریقے سے سوچتی ہے، یہاں کے لوگ کچھ اور سوچتے ہیں. فقہ جماعی کا ایک تصور عرب دنیا میں بڑا مقبول ہے، ہمارا اس سے اختلاف صحیح، لیکن بہرحال وہ ایک مقبول تصور ہے. اور عرب دنیا کے ذریعے یورپ میں جاتا ہے، وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تقلید شخصی کے بجائے تقلید مطلق کریں. یہ سارے وہ اصولی مباحث ہیں. میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ ہم بھی وہی سوچنے لگے، لیکن کم سے کم میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ فکر کہیں پائی جاتی ہے تو کم سے کم ہم ان کو گمراہ اور خارج عن الاسلام، یا ہم یہ سمجھیں کہ جو ہمارا قول ہے بس وہی قول ہے. وَنُنْكِرُ إِنْ شِئْنَا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ، یہ والی کیفیت نہیں ہے. کہ ان کی ایک رائے ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں. تو یہ کچھ گزارشات تھیں، اور اسلامی مالیاتی نظام کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی خطا ہو تو ہمیں تو سیدھے راستے پر لا، اور ہمیں صحیح راستے پر گامزن رکھ. اور جو ہم سے اسراف ہوتا ہے، بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، اللہ اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے. بس ان کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا عثمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال تھا تو کر لیں. اگر کسی کا ہے، کوئی جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کسی کا کوئی سوال. جی آپ نے جو چیلنج بتایا تو ہمارے لحاظ سے بڑی مشکل ہے، ہمارے لحاظ سے ابتداء کیا ہوگا؟ میں نے تحقیق والی بات بتائی نا، مقارنہ ہے، تحقیق ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے چیلنجز کے اندر نا، جس فیلڈ میں ہم جا رہے ہو نا، اس میں جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فائنانس کی کتابیں پڑھتے ہیں، عربی میں صحیح، اردو میں صحیح، مالیاتی نظام کے اسٹرکچر کو پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. ہم میدان میں جاتے ہیں، دیکھیں جب آپ کسی فیلڈ میں اترتے ہیں نا میدان میں، تب بھی آپ سیکھ لیتے ہیں، لیکن اسے سیکھنے کی مدت بہت بڑی ہوتی ہے. 15 سال میں سیکھیں گے آپ. فن میں آپ جا رہے ہیں، فن کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں، عربی میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں. فیس بک پر اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس چیز کو لائک کر لیا، اس کو لائک کر لیا، مووی دیکھ لی. اس کے بجائے ہم اگر آدھا ایک گھنٹہ نکالیں کہ ہم ان چیزوں کو بھی پڑھیں گے، کتابوں کو چھاننے کی کوشش کریں. ٹیلی گرام چینل پر آپ جا کے دیکھیں، کئی لاکھ کتابیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں. جامع الکتب المصورہ کے نام سے پتہ نہیں 1.5-2 لاکھ کتابیں انہوں نے ڈالی ہیں. کتابوں کو پڑھیں، چھانیں، دیکھیں، تحقیق کا مزاج پیدا کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، کتاب کا مطالعہ اخبار کی طرح جب آپ کریں گے نا تو برا لگے گا کہ میں نے کتابیں اتنی پڑھی، مجھے تو کچھ آیا نہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اخبار ہوتا ہے کہ جس کو صبح پڑھے تو شام تک وہ باسی ہوتا ہے. کتاب تو تھوڑی پڑھ کر ڈیولپ کرتا ہے اپنے آپ. طاقت ایسی آتی ہے نا، بچہ ایک دن میں تھوڑی بڑا ہوتا ہے. بچہ تو 1 سال میں بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 سال کا ہوتا ہے. کبھی دیکھا 1 سال میں بچہ 5 سال کا ہو جائے؟ اب ہم اخبار پڑھنے کے عادی ہو گئے، سوشل میڈیا کے. ہم چاہتے ہیں کہ بس آج کتاب لیں اور کل جو ہے نا وہ
محی السنہ اور قامع البدع بن جائیں. ایسے نہیں ہوتا، یہ غیر فطری سوچ ہے. تھوڑا تھوڑا پڑھیں، اپنے موضوع کا مطالعہ کریں، اس کے ساتھ مربوط رہیں اور مزاج پیدا کریں. مقالات پڑھنے کی کوشش کریں، جدید دنیا کس طریقے سے لکھتی ہے، ہمارے اکابر کس طرح لکھتے تھے. فرض کریں کہ فقہ المعاملات میں جانا چاہتے ہو، تم فرض کر لیتے ہیں، تو میں طے کیا کہ میں فقہ المعاملات کی چیزیں پڑھوں گا. سینٹرل بینک کیسے کام کرتے ہیں، کیپٹل مارکیٹ کیسے کرتی ہیں، فائنینشیل سسٹم کیا ہوتا ہے. کچھ پڑھا، کہیں سے ٹیوشن لے لی، کچھ لیکچر سن لے یوٹیوب پہ جا کے. یوٹیوب اور گوگل جو ہے وہ بڑا خزانہ ہے، لیکن اس کی مثال ہے بھوسے میں سے سوئی تلاش کرنا. بھوسے میں سوئی تلاش کرنا آسان ہے؟ نہیں کر سکتے نا، کرنا پڑتی ہے. اگر آپ گوگل پہ کوئی ایک چیز نیچے لکھ کے جا کے نیچے سرچتے کہ 2.5 لاکھ رزلٹ لکھا ہوا آتا ہے نہیں آتا. تو یہ آرٹ سیکھیں آپ نا، کہ یہ فلاں موضوع پر میں کوئی لیکچر، عربی میں، اردو میں، انگلش میں لا تعداد لیکچر مل جاتے ہیں فائنینشیل سسٹم پہ. تو ایک ایریا میں آہستہ 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 اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. 2 سال بعد پیچھے مڑ کر دیکھو بہت کچھ آ گیا ہوگا. اب اگر آگے تحقیق کے ایریا میں جانا چاہتے ہو تو لکھنے کی بھی عادت ڈالیں. ہمارے یہاں بولنے کی عادت زیادہ ہو گئی ہے. بولنے کے اندر انسان نا، میں نے بھی ابھی جو گفتگو کی نا اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی 2-4 جملے غلط بول گیا ہوں، کوئی مذکر مؤنث میں کسی میں خطا کر گیا. لیکن جب میں لکھوں گا تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نظر ثانی کروں گا. تھوڑا بہت لکھنے کا مزاج بھی بنا ہے. مختصر سا لوگ لکھ کے ڈالتے ہیں نا فیس بک پہ، لیکن کام کی باتیں، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، میں نے شہد کھایا، میں نے یہ سب نہیں، بیکار باتیں نہیں. میں حاصل مطالعہ کو لکھ دیا. آج میں نے یہ کتاب پڑھی، مثال کے طور پہ شیخ صدیق دری رحمہ اللہ کی میں نے الغرر و اثروف العقود پڑھا، کتاب پڑھی. اس کے اندر اتنے ابواب ہیں، اس کے اندر یہ ہے، مجھے یہ سمجھ میں آیا. تو اور آہستہ 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 آتا جائے گا. لگے رہیں، رابطہ رکھیں، جڑے رہیں تو چیز آ جاتی ہے. اور اگر اخبار کی طرح پڑھا کہ میں کتاب شیخ صدیق دلیل کی 500 صفحے کی اٹھاؤں اور جیسے ایک کالم پڑھ کے سب کچھ آ جاتا ہے مجھے آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. اور آج کے دور میں جو ہمارے پڑھنے پڑھانے سے وابستہ لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں آج کے دور میں انسان کا سب سے بڑا چیلنج ہے اپنے آپ کو مرکوز رکھنا، ریٹینشن. 1.5 منٹ سے زیادہ کا ریٹینشن نہیں لوگوں کا. ایک چیز دیکھی فوراً دوسرے ٹیب پہ چلے گئے، پھر تیسرے ٹیب پہ چلے گئے. اب اسی وجہ سے لوگ ٹیسٹ میچ نہیں دیکھتے، کہتے کون 5 دن تک دیکھتا رہے بھائی. 1 ڈے نہیں دیکھتے لوگ، کہتے T20 چلاؤ بھائی. مزاج میں انسانوں کے آگے ہے نا، جلدی جلدی کام کرو. تو آج کے دور میں ارتکاز نہیں ہوتا فکر میں. آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا، پھر یہاں چلے گئے، پھر وہاں چلے گئے، پھر جم مار کے ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر. لیکن اگر آپ کسی ایک ایریا میں اختصاص چاہتے ہیں نا، تو تھوڑی یہ بھی قربانی دینی چاہیے نا، کہ نہیں چلو بھائی ہم فوکس رہیں گے یہاں پر. یہ کیا بات ہوئی کہ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جیسے آپ امی نے حلوہ بنا کے کھلا دیا، ایسے کوئی حلوہ بنا کے کتاب پڑھا دے. اللہ نے یہ دستور ہی نہیں رکھا. 2 چیزیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب دستور بنایا، تجربہ اور علم. یہ ہمیشہ آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہوتا ہے. شاذ و نادر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے بھیج کر کہا تھا نا اقرا. اب یہ تو ہمارے آپ کے ساتھ ہونے سے رہا. تجربے کا کوئی نعم البدل ہے دنیا میں؟ کوئی مول ہے تجربے کا؟ نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چند خصوصیات دی ان میں سے ایک تجربہ اور علم ہے، وہ لگے رہنے سے آتا ہے. اور یہی انسان کا کمال بھی ہوتا ہے. اگر تجربہ اچھا ہوتا ہے تو لوگ بلاتے ہیں، ان کو بلاؤ یار، ان کا اچھا تجربہ ہے. اب وہ آدمی آ کر کسی کو گلے لگا کر دبائے اور کہ یہ میرا تجربہ منتقل ہوا، ایسا نہیں ہوتا. ابھی ہو کیسے؟ تو ان طریقے سے پڑھنے سے. اور آج کے دور میں آپ اپنی زبان اور عربی زبان اور بین الاقوامی زبان، اپنی زبان سے مراد یہ کہ آپ کی اردو زبان ہے، آپ کی پشتو زبان ہے، پنجابی زبان ہے، میمنی. اپنی زبان بہت اچھی بولنا آتی ہو آپ کو. نہ آپ پشتو صحیح بول رہے ہیں، نہ اردو صحیح بول رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم کیسے آدمی ہو. انہیں کہ ایک آدمی جو پشتو بولنے والا ہے، وہ جب پشتو میں گفتگو کرے لوگ کہیں بڑی عمدہ گفتگو کرتا ہے بھائی یہ پشتو میں. اپنی زبان آنی چاہیے نا. ہمارے یہاں کچھ 1-2 بعض علماء ہیں جو کہ پنجاب اور سرائکی بولنے والے علماء تھے. جب وہ گفتگو کرتے تھے تو باہر ان کے لوگ نا مشہور ہو کے سنتے تھے، کہتے تھے اتنی اچھی گفتگو کرتا ہے آدمی. اپنی زبان بولتا ہے اور اس کے اندر
غیر زبان نہیں ہوتی اس میں، ایک ملاوٹ کر کے نہیں بولتے. ایک زبان پر تھوڑا سا سیکھیں، انگلش ہے، عربی ہے، یہ دو زبانیں تو کوشش کر کے سیکھیں. پھر آپ اردو بولتے ہیں تو اردو، اب اردو بول رہے ہیں آپ کو اوٹ پٹانگ سے لفظ بول دیا، کوئی بازاری لفظ بول دیا، یہ نہیں. ایک اچھی گرفت والی گفتگو کریں اور سنجیدگی کے ساتھ کریں، اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ذرا بازاری زبان بولنے کی عادت نہ ڈالیں. تو ایک عالم دین سے، ایک بڑے آدمی سے توقع ہوتی کہ اس کی گفتگو میں سنجیدگی. اور میں ایک دفعہ جا رہا تھا دارالعلوم، طالب علم تھا میں اس وقت، تخصص میں سال 2 میں، تو میں کورنگی روڈ پہ کھڑا تھا، تو ایک گاڑی وہاں سے گزرا، وہاں سے، تو وہ ایک سوزوکی والا تھا جو کہ وہ نہیں سپلائی اپلائی کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا دارالعلوم جانا ہے. کہنے لگا اور بیٹھو، چھوڑ دو، تم کیا پڑھتے ہو؟ تب اس کو کیا سمجھاتے، کیا بیچارہ سادہ سا آدمی تھا نمازی. تو وہ کہنے لگا کہ آج ہمارا صبح فجر کے بعد مولوی صاحب نے درس دیا، اور کسی قوم کا اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سمجھایا، نہیں سنا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ قوم کو اوپر لے گیا، وہاں سے اس نے اس کو کلٹی کیا. اب میں اتنی مشکل سے ہنسی، آج تک مجھے یاد ہے اس واقعے کو، کچھ نہیں 28 سال تو ہو گئے، 1994 کی بات ہے. تو اب بیچارہ سادہ سا آدمی تھا، لیکن آپ اگر ممبر پہ بیٹھ کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو کلٹی کیا اوپر سے، تو کتنا عجیب سا لگے گا نا. تو یہ چیزیں ذرا سی نا، ہمارے بزرگوں نے اس کا بڑا خیال رکھا. زبان سادہ ہو، سنجیدہ ہو، باوقار ہو، اور لکھنا آتا ہو. اپنی زبان عربی زبان بھی سیکھیں، انگلش بھی سیکھیں، حد تک تو سیکھیں کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو. بس جی ان کلمات پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. 12:30 ہو گئے، آخر دعوانا. آپ ایک سوال لے لیتے ہیں کہ کیا سوال؟ یہ جو اسلامک بینکنگ ہے پاکستان میں، اب جیسے ہم حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل جو ہے مشارکہ اور مضاربہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اور ہم مجبوری کی وجہ سے اصل کی طرف نہیں جا سکتے ابھی. تو ابھی یہ 30 سالہ دورانیہ میں کیا یہ اس طرف ابھی بڑھ رہے یا نہیں، بلکہ اسی نظام پر قائم ہے جہاں سے شروع کیا تھا؟ اصل میں دیکھیں، حضرت نے جو بات فرمائی تھی نا، حضرت کی اس بات کا لوگوں نے مطلب تھوڑا غلط لیا ہے کہ نعوذ باللہ شاید مشارکہ مضاربہ کے علاوہ باقی چیزیں ناجائز ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر ایک بینکاری نظام کو بڑے پیمانے پر دیکھیں تو شرکت اور اس کی بنیاد پر قائم ہو. لوگ بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ مشترک کاروبار کر کے دولت کی تقسیم زیادہ اچھی طریقے سے کرنے کے بجائے چند لوگ کریں. لیکن اس کا تعلق نا سسٹم کے ڈیزائن سے، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام نہیں ہوتی، لیکن ان کے اولا یا غیر اولا ہونے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو چیز حلال ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، اولا اور بیچ میں کچھ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حرام تھوڑی. اس مثال کے دیتا ہوں آپ کو. ایک صاحب نے مجھے میسج کیا، کہنے لگے کہ اسلامی بینک جو ہیں کیا یہ بڑی گاڑیوں کو فائنانسنگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا کرتے. کہ نہیں کیوں کرتے ہیں؟ بڑی گاڑیاں پیٹرول چھوڑتی، دھواں چھوڑتی ہیں، تو اس سے فضا میں پولوشن ہوتی ہے. تو کیا ایک اسلامی بینک کے لیے یہ مناسب لگتا ہے کہ وہ پولوشن پھیلانے والی چیزوں کو؟ اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ بالکل صحیح سوال بتا رہا ہوں. آپ فیول ایمیشن اور پولوشن کیا فائنانسنگ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہم کیا کریں؟ سائیکل اور گدا گاڑی کو فائنانس کریں؟ کیا کریں؟ تو بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ نا فریم سے باہر جا کے کرتے ہیں. حضرت کی بات کا مقصد یہ تھا کہ اگر آنے والے وقتوں میں، چاہے وہ 100 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو، عالم اسلام کے اندر سارے دیکھیں یہ جو چیلنجز ہیں نا، ان کے اندر میں نے ایک بات نہیں کی، وہ چیلنج کیا ہے. افسوس والی بات ہے، میں کیا کروں. عالم اسلام میں مسلمان ملک جمع ہوں اور وہ ایک تحقیقی ادارہ قائم کر کے ٹرانسفارمیشن آف اکانومی میں کام کریں. یہ نہیں ہو رہا اس کو. اگر وہ ٹرانسفارمیشن آف اکانومی پہ بات کریں، کوئی تبدیلی کے اوپر سوچیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بینکنگ کا سسٹم آئے جو اس موجودہ سسٹم سے مختلف ہو. لیکن سر دست تو ابھی ہم اس کو ہلا بھی نہیں سکتے نا. تو جب ہم نہیں ہلا سکتے تو ہم کہتے ہیں اسی میں رہتے ہوئے کام کرو، اور اس کے یہ حدود ہیں. ایک ہوتا ہے کہ میرے پاس 100% اختیار ہے، مجھ سے آ کر کوئی کہتا ہے سسٹم کو اس میں بدلو. ایک یہ کہ میرے پاس کچھ بھی اختیار نہیں، بڑی لڑ جھگڑ کے میں کہہ رہا ہوں اچھا بھائی یہ حرام کرتے ہو، حلال تو کرو.
تو دونوں چیزوں میں فرق ہے. آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کے پاس اللہ سیاسی قوت قاہرہ نصیب فرمائے تو بینکنگ کا جو سسٹم چل رہا ہے ایسا یقیناً اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، اس کو بہت بہتر شکل میں لانا چاہیے، اور اس کے ذریعے اگر کوئی استحصالی کام ہوتے ہیں ان کے اوپر کمی کی جائے، پابندی لگے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں پر تبدیلی آپ حلال اور حرام کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، کہیں پر اولا اور غیر اولا پر کرتے ہیں. میں اگر آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ وفاق المدارس، اب مجھے اس وقت نہیں معلوم وفاق میں امتحان کتنے ہوتے ہیں، ہمارے زمانے میں تو ثانیہ، رابعہ، سادسہ دورے کے ہوتے تھے. میں کہوں جی سابعہ کا امتحان کیوں نہیں ہوتا ہے، سادسہ کا کیوں نہیں ہوتا، یہ 6 پرچے کیوں ہوتے ہیں، 9 کیوں نہیں ہوتے، فلاں جگہ تو 9 ہوتے ہیں. اب یہ گفتگو کیا حلال حرام کے دائرے میں یا انتظامی دائرے میں؟ کچھ انتظامی دائرے کی گفتگو ہوتی ہے. اب لوگ انتظامی دائرے کی گفتگو کو حلال حرام میں کھینچ کے لے آتے ہیں، اور یہ عام غلطی ہے جو ہمارے ماہرین معاشیات یعنی اکانومسٹ کرتے ہیں، چونکہ اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر ان سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ اگر کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ نامناسب ہو رہی ہے. اب مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر ایک بڑا کرٹیسزم ماہرین معاشیات یہ کرتے ہیں کہ ہر آدمی پلاٹ خرید کے ڈالر خرید کے بیٹھا ہوا ہے، کاروبار میں لوگ پیسہ ہی نہیں لگاتے. یعنی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا پورشن پراپرٹی میں اور ڈالر میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لوگ پیسہ نہیں لگاتے. تو پیسہ تو کاروبار سے کمایا جاتا ہے نا، پراپرٹی سے تھوڑی کمایا جاتا ہے. اب یہ اسٹرکچرل، جسے ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل پرابلم ہے، یعنی بنیادی ڈھانچے کی پرابلم ہے، سوچ کی کا مسئلہ ہے لوگوں کی. لیکن اگر مجھ سے کوئی آ کر پوچھے کہ پراپرٹی میں پیسہ لگانا حرام ہے حلال ہے، میرا کیا جواب ہوگا؟ بھئی حلال ہے. لیکن اگر کوئی انتظامی طور پہ آ کے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی حلال تو ہے، لیکن آپ سارا پیسہ پراپرٹی میں لگائیں گے تو کوئی کاروبار کھڑا کرے نا، اور کاروبار آہستہ آہستہ آپ کھڑا کریں. دنیا بھر میں کوریا نے اتنے اس نے اپنے اپنے کاروبار کھڑے کر کے اپنی ایکسپورٹس کے ذریعے کہاں پہنچ گئے، اور ہم آج تک باہر سے بسکٹ منگا رہے ہیں، کتے کا کھانا منگا رہے ہیں، کارن فلیکس منگا رہے ہیں، تو ڈالر میں پرابلم ہو رہی ہے. اب یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں نا، یہ حلال حرام سے باہر کی ہے، یہ انتظامی بات ہے، ترجیحات کا تعین جسے ہم کہتے ہیں، پرائرٹیز کی سیٹنگ، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ترجیحات کا تعین، یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے مباحات کے دائرے میں رکھی ہے. حضرت نے بہت ساری باتیں جو فرمائی ہیں نا وہ انتظامی اور مباحات کے تحت کی ہیں. اب لوگ فوراً کھینچ کے یہاں لے آتے ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے تو یہ بات لکھی تھی. اب پھر بیٹھ کر فوراً ان کو سمجھاؤ بھائی حضرت نے حلال اور حرام کے دائرے کے تحت نہیں لکھی تھی. حضرت نے کہا تھا کہ جائز تو یہ بھی ہے لیکن ترجیح اس میں. اب وہ چاہے 3 سال بعد وہ آئے یا 100 سال بعد آئے، ہمیں تو نہیں معلوم. لیکن آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کے پاس قوت قاہرہ آ جائے تو کیا ان کا موجودہ نظام اسی طرح بینکاری کے پر چلے گا یا اس میں کوئی بڑی تبدیلی لائیں گے؟ ہم کہیں گے کہ ہم تو اپنے اعتبار سے کچھ مزید چینجز لائیں گے. ہم تو چاہیں گے کہ جسے ہم سوشل بینکنگ کا ماڈل کہتے ہیں یا کمیونٹی بینکنگ کا ماڈل کہتے ہیں یا تکافل والا جو ماڈل ہم جسم کے اس کی بنیاد پر کام کریں گے. لیکن ابھی اس کے بھی خد و خال اتنے واضح نہیں ہیں. تو بس یہ ہے جو آپ کی بات کا مختصر جواب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.